السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 35ویں قسط ہے۔ باب نمبر 14۔ اس نے یاد کیا وہ کون ہے اور بازی پلٹ گئی۔ وہ چاہت کی کمی کی ماری سی، سب سمجھیں اس کو دکھیاری سی، کشکول اٹھا کر پھر آئی در در، نہ ملی محبت جو نہ تھی مقدر۔ وہ لڑکی کچھ بیچاری تھی، درپیش اس کو کم توجہ کی بیماری تھی، لوگوں کو راضی کرتے کرتے کھو بیٹھی اپنی عزت نفس ساری تھی۔ دن اس کے بے چین تھے، راتیں لوگوں کے لیے مختص۔ وہ جتن کر بیٹھی گئی مگر نہ ملا اس کو کسی قربانی کا صلہ سہی۔ کیا اپنے، کیا اغیار، کیا دوست، کیا غم و خوشی کے یار، ہر کسی نے نوچا وقت، دیے زخم، چھینا اعتماد، عطا کیے دوہرے معیار۔ ایک روز شفاف پانیوں میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے اس پہ وارد ہوئے الہام گئی۔ آنکھیں اس کی ویسی تھیں، کیسی؟ بالکل اس کے دغا باز یاروں جیسی۔ ہونٹ اس کے ویسے تھے، کیسے؟ بالکل اس کے ریاکار خاندان جیسے۔ جسم، بال، ذہانت، نقش سب وہی تھا، مگر جو ایک لمحہ لے کر سوچا جائے، ذہن پہ زور ڈالا جائے، کیا خاص رہا ان میں جو کرتے رہے ایک عرصہ استعمال اسے؟ نہ خدا نے انہیں بنایا اعلیٰ، نہ اس کو کسی کی خدمت والا، اور بیٹھے بیٹھے اسے احساس ہوا خود شناسائی کا ایک در کھلا۔ اس نے دیے لوگوں کو مواقع کئی، استعمال کے، مذاق کے، سوال کے، زومینی جواب کے۔ یہ اس کی کم ہمتی تھی، مگر کیفیت یہ ساری وقتی تھی۔ اس روز اس شفاف پانی کو الوداع کہتے ہوئے، ہواؤں سے عہد کرتے ہوئے، اپنی ذات کی خوشیوں کا ٹھیکہ لیتے ہوئے، لوگوں کے دوہرے معیار کو نہ کہتے ہوئے، اس نے کیا اپنا سر بلند، کوئی اسے استعمال کرے تو ملے گا اب در بند۔ اس نے جانا وہ ہے کون، اور پھر بازی پلٹ گئی۔ جامنی پڑتے آسمان سے سفید روئی کے گولے گر رہے تھے، سارے علاقے نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی۔ پہاڑ، درخت، وادی، جنگل، گھر، بیابان، میدان، عمارتیں سب سفید برف سے ڈھک گئے تھے، مگر ان کا اصل رنگ بھورا، مٹیالہ، سبز، سرمئی کہیں کہیں سے اپنی جھلک دکھا دیتا تھا۔ لیکن وہاں اس ایک کمرے میں ہر طرف سفید رنگ تھا، صرف سفید۔ دیواریں بے تحاشا سفید، چھت کی سیلنگ، ایک چھوٹی سی کونے میں رکھی میز سفید، مگ، پلیٹ سفید، فرش سفید، اس پہ بچھا ہوا میٹرس سفید۔ میٹرس پہ پڑا وجود کوئی 27-28 برس کا نوجوان تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کے وجود پہ ڈھیلا ہسپتال کے لباس جیسا گاؤن تھا، وہ بھی سفید۔ اس کے سینے پہ کوئی پٹی بندھی تھی جسے اس کی گردن کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ اس کے میٹرس کے دائیں طرف ایک سفید پلیٹ رکھی تھی جس میں ہم رنگ غذا تھی۔ وہ کمرہ، وہ جگہ، وہ قید بے تحاشا سفید تھی۔ اس رنگ کے علاوہ وہاں کوئی اور رنگ نہیں تھا۔ میٹرس پہ لیٹے مرد کی آنکھیں بند تھیں، چہرے اور گردن پہ زخم تھے، گردن ایک طرف سے جلی ہوئی بھی تھی۔ وہ پہلے کی نسبت کافی کمزور لگ رہا تھا، وہ شاید بے ہوش تھا، مگر اس کی بند آنکھوں کے پار وہ کچھ دیکھ رہا تھا، کوئی ٹوٹا پھوٹا سا منظر۔ وہ ایک سبزہ زار تھا، لمبے وسیع رقبے پہ پھیلا سبزہ زار، آسمان پہ قوس و قزح تھی، اونچے لمبے درخت تمام تر شان سے کھڑے تھے، اور بند آنکھوں اور زخمی وجود والا مرد وہاں تندرست تھا۔ سبزہ زار کے اوپر آسمان معمول سے زیادہ روشن تھا۔ سبز آنکھوں والے مرد کے سامنے اس سے ذرا فاصلے پہ ایک دراز قد عورت کھڑی تھی۔ اس کے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے، گہرے کاسنی رنگ کا لباس دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ مرد کی طرف اس کی پشت تھی، دفعتاً اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھیں آسمان سے اترتی روشنیوں سے زیادہ روشن تھیں۔ سبز آنکھیں گھاس کے اس رنگ سے زیادہ سبز تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، پھر مرد نے اس کی اور قدم بڑھائے۔ لڑکی مسکرانے لگی، اس کی آنکھوں میں سرشاری کے دیے روشن ہوئے، وہ بے تحاشا خوش لگتی تھی۔ شبنم کی قطروں سے گیلی گھاس پہ وہ پیر دھرتے ہوئے اس کی اور بڑھ رہی تھی۔ مرد کو یوں لگا جیسے کوئی اس کے سینے پہ ٹھنڈی برف رکھ رہا ہو۔ ایک انجانا سکون اس کی رگوں پہ میں سرایت کرتا جا رہا تھا، مگر اسی پل آسمان سے آ کے شعلے ابلنے لگے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ان دونوں کے درمیان زمین پھٹ گئی، آگ کا دریا بن گیا۔ لڑکی کے لباس کو آگ نے پکڑا، لباس جل رہا تھا۔ سبز آنکھوں والا مرد اس کی طرف جانا چاہتا تھا، مگر آگ کا وہ دریا اس کے اور لڑکی کے درمیان تھا۔ وہ اس اور بھاگا۔ آگ، 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 بس آگ ہر طرف سے، ہر کہیں سے پھیلتی چلی گئی۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی، مگر اوجھل ہونے سے قبل وہ پوری طرح خاکستر ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود بھسم ہوا تھا،
اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی اور خواب یکلخت ٹوٹ گیا۔ میٹریس پہ پڑے وجود کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ سبز آنکھوں کے پردے جدا ہو چکے تھے اور اس کا ہاتھ بے اختیار بلا ارادہ اپنے دل تک آیا، اس کے سینے کی دائیں طرف۔ سنہری آنکھیں، ان کی تکلیف، وہ وجود، ہاں اسے یاد تھا، اسے وہ سب شناسا لگا۔ وہ دوری، وہ کرب، اس کے وجود کو بھسم کرتی وہ آگ، اسے سب محسوس ہوا تھا۔ وہ دل کا سکون تھی، دل سے جڑی ہوئی، اور مہدی سرور کمبیر 15 دن بعد مکمل ہوش میں آیا تھا تو اسے پہلا خیال زنیہ حاکم کا آیا تھا۔ دوسرا احساس درد کا تھا جو اس کے سینے میں اٹھا تھا۔ ایسا درد اس نے آج تک محسوس نہیں کیا تھا، ایسی تکلیف تو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی، اسے سانس نہیں آیا۔ کوئی تکلیف تھی جو اس کے سینے میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، درد بدتریج بڑھتا جا رہا تھا اور اس کا سارا وجود جامد ہو رہا تھا۔ جسم میں چونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ اس نے کراہنے کی کوشش کی، وہ کرا نہیں سکا۔ درد ایسا تھا کہ وہ کروٹ تک نہیں بدل پا رہا تھا، اور اسی درد نے اس کے ذہن کو یکدم بیدار کیا تھا۔ ایک چماکے سے اس کے آگے منظر کھلتا چلا گیا۔ اس کے آس پاس دائیں بائیں ہر طرف صرف ایک رنگ تھا، سفید، بس موت جیسا سفید۔ مہدی کی آنکھوں میں یہ رنگ چبھ رہا تھا۔ کیس؟ اس کے لبوں سے بے حد دھیرے سے ایک لفظ ادا ہوا۔ کیس، کدھر ہو؟ اس کا تنفس پھول رہا تھا، آنکھیں بہہ رہی تھیں، اور وہ کسے پکار رہا تھا؟ اگر یہ اس پہ ادراک ہو جاتا تو مہدی کمبیر موت قبول کر لیتا، یہ پکار نہیں۔ کیس بھائی، وہ کراہنے لگا۔ مان اس نے کوئی چاپ سنی، پسینے سے تر اس کے وجود کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ درد کی شدت کو سہتے وہ کسی کی آمد کا منتظر تھا، شاید اسی کا جو اس کے ہر خوشی اور غم کا ساتھی تھا۔ سفید رنگ کے دروازے کو دھکیل کر کوئی اندر آیا۔ مہدی نے پلکیں جھپکتے ہوئے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے جوتے کورے سفید، اس کے جسم پہ لمبا کافتان سفید، اس کے سر پہ بندھا کپڑا بھی سفید۔ وہ چند لمحوں کے اندر اندر اس سفید رنگ سے بیزار ہوا تھا۔ وہ لمبا چوڑا وجود کسی مرد کا تھا، کرخت تاثرات، لب سیدھی لکیر میں بند، ہاتھ میں سفید رنگ کا ایک میڈیکل باکس تھا۔ وہ مہدی کے قریب آ کر بیٹھا۔ درد سے دوہرے ہوتے مہدی نے کچھ پوچھنے کی، کسی سوال کی کوشش کی، مگر نہیں، یہ اس دنیا کا بے حد مشکل کام تھا۔ وہ اب مہدی کی آنکھوں پہ سفید پٹی باندھ رہا تھا۔ وہ جھٹپٹایا، کراہا، مگر اس کی طاقت سامنے والے مرد کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں اس نے اپنے سینے پہ کسی کے ہاتھ چلتے محسوس کیے۔ وہاں کچھ چپچپا تھا، وہاں کوئی مایا تھا جس کا رنگ سرخ تھا، اور نوارد اپنے اسیر کو اس رنگ سے آشنائی نہیں دے سکتا تھا۔ نوارد نے سرخ مایا اس کے زخم پہ انڈیلا، صفائی کی، پٹی درست کی، اور اب اس نے چند گولیاں نکال کر اس کے منہ میں رکھیں۔ چاروں نہ چار وہ انہیں نگل گیا۔ سینے میں درد تھا سو وہ وہیں رہا۔ اتنی مزاحمت کرو گے تو تم خود کو تکلیف دو گے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، مجھے یہ کمرہ بدلوانا ہے، بدلاؤ اسے، یہ کون سا ہسپتال ہے؟ وہ وجود اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ یہاں اس کمرے میں اس ڈبے سے نکلنے والا وہ واحد سامان تھا جس میں رنگ تھے، سفید کے علاوہ کوئی اور رنگ۔ غالباً اس کی آنکھوں پہ پٹی اسی لیے باندھی گئی تھی تاکہ وہ اس رنگ کو نہ دیکھ سکے۔ کچھ ہی پل بعد وہ مہدی کی آنکھوں سے پٹی ہٹا چکا تھا۔ اگلے کئی منٹ میں مہدی کے سینے میں اٹھتا درد تھم گیا تھا۔ وہ اب بھی عجیب نظروں سے اس کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کمرہ اتنا سفید کیوں تھا؟ تم فکر مت کرو، میں تمہیں تکلیف میں رہنے نہیں دوں گا، یہ ساری تکلیف بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ تم کون ہو؟ بہت دیر بعد اسے دروازے کی طرف جاتے دیکھ مہدی نے سوال کیا۔ کیس کہاں ہے؟ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ لمبے تڑنگے وجود نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیس کو بھیجو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ کون سا اسپتال ہے؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ میری بیوی کہاں ہے؟ تم مہدی کمبیر ہو، میں تمہارا معالج، دوست، مسیحا۔ 15 دن قبل تمہیں گولیاں لگی تھیں، اس کے بعد سے تم یہیں ہو۔ تمہیں کئی بار ہوش آیا، لیکن آج تم مکمل ہوش میں آئے ہو۔ اس نے پلٹ کر مہدی کو دیکھا۔ سرد تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کوئی کیس کمبیر نہیں، کوئی زینیہ حاکم نہیں، اب سے یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہارا واحد خاندان ہوں، اور میں ہی تمہاری موت۔ امید ہے ہم اچھا وقت گزاریں گے۔ تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی، چہرے پہ تعجب تھا۔ میں زرکون کاظمی ہوں، تمہیں یہاں لانا سزا ہے۔ مجھے کیا چاہیے؟ اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں، اور میں یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تم بہت جلد سب بھول جاؤ گے۔ اپنی آخری یادیں سنبھالنے کی کوشش ضرور کرنا مہدی سرور کمبیر۔ اس کے انداز میں کوئی وارننگ تھی جو مہدی کمبیر کے اندر تک اتر گئی۔ وہ کہہ کر مڑ گیا۔ مہدی جیسے سناٹے میں رہ گیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر آس پاس دیکھا، سفید سفید سفید، بس سفید۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر نہیں، اسے یقین نہیں آیا۔
میرا بھائی کہاں ہے؟ کیس؟ وہ اب بھی جسے بھائی پکار رہا تھا اسے قطعاً علم نہیں تھا وہ شخص انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ تمہارا بھائی یہاں سے کئی 100 کلومیٹر دور ہے، اسے یاد مت کرو، بلکہ کچھ ہی وقت میں تم خود سب بھولتے چلے جاؤ گے۔ وہ بار بار یہی کیوں دہرا رہا تھا؟ زرکون کی آواز پلٹ کر آ رہی تھی۔ مہدی کمبیر کا دل سکڑ کر پھیلا تھا، خوف کے سائے ہر اور گہرے ہوئے، اور اس نے وہ سوال کیا جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، جو آنکھیں کھولتے ہی ایک لمحے کو اس کے ذہن میں آیا تھا اور اس نے جھٹک دیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ الفاظ ٹوٹے بکھرے تھے، آنکھوں میں خوف تھا۔ زرکون نے اسے دیکھا، آنکھیں محظوظ انداز میں پھیلیں۔ وائٹ روم، سفید دنیا میں خوش آمدید، وہ کہہ کر اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکا۔ مہدی کمبیر جو کوہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا بری طرح زمین بوس ہوا، چہرے سے سارا خون کسی نے چوس لیا تھا۔ اب اس کا چہرہ سفید تھا، بالکل اس قید کی طرح۔ ہسپتال کے کمرے میں بیپ بیپ کی آواز تھی، کھڑکیوں کے بلائنڈ سے شہر قائد کی چکا چوند کر دینے والی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ بستر پہ تکیوں کی مدد سے لیٹا وجود کیس کمبیر کا تھا۔ بیڈ کی دائیں طرف وریام کھڑا تھا۔ کیس کا چہرہ زرد تھا، شرٹ کی اوپری 2 بٹن کھلے تھے اور آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ ڈاکٹر اب کیس سے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ اپنے ہاتھ پہ لگی ڈرپ کی سوئی پہ نظر جمائے ہوئے تھا۔ کمبیر صاحب، اول تو جو آپ کے ساتھ ہوا اس سے آپ کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا تھا، یا پھر آپ کا دماغ بہت بری طرح متاثر ہو سکتا تھا۔ کچھ چیزیں دماغ کے لیے سہ جانا اور پروسیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کے کیس میں آگ، کسی قریبی کی موت یا پھر ایسی ہی کوئی صورتحال آپ کو ٹریگر کرتی ہے۔ آپ کے پچھلے ڈاکٹر نے بتایا آپ اینیورسری ٹراما کے ساتھ بھی ڈیل کرتے رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات موجودہ تاریخیں وہی ہے، رائٹ؟ علاج کیا ہے؟ اس نے بیزاری سے ڈاکٹر کی بات کاٹی۔ علاج زہر ہے، چاہیے؟ وریام دل ہی دل میں پھنکارا۔ یہ کوئی سر درد اور بخار نہیں ہے جس کا علاج یوں ہی بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا، یہ سیریس معاملہ ہے۔ آپ کو لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو ٹینشن سے دور رہنا ہوگا۔ آپ ان مسائل میں الجھنا بند کریں جو آپ کو ٹینشن دیں۔ مجھے جانا ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، اس کے سارے جسم سے طاقت نچڑ کر رہ گئی تھی۔ چہرہ زرد تھا اور جسم پہ اب تک کپ کپی تاری تھی۔ 6 گھنٹے بعد بھی کیس اس آگ کے چکر سے، موت کے اس کھیل سے واپس نہیں آ سکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ سوئی بے دردی سے نکال کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ یہ واقعی نارمل حالت نہیں تھی۔ ٹراما اور اس کے اثرات انسان کو اندر سے کھوکھلا ہی تو کرتے ہیں۔ میں نے کچھ دوائیں لکھ دی ہیں، لیکن آپ کو پراپر علاج کی ضرورت ہے۔ خود سے غفلت اچھی چیز نہیں ہے۔ کیس سنی انسنی کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وریام اس کے پیچھے اس کے ساتھ ہی نکل آیا تھا۔ ہسپتال کی پارکنگ میں کسی گاڑی کی فلیش لائٹس کیس کی آنکھوں میں پڑنے لگیں۔ اس نے ہاتھ آنکھوں کے آگے کیا۔ کئی گھنٹوں سے کچھ نہ کھانے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اسے ایک بار پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ لڑکھڑایا۔ دھیان سے کمبیر صاحب، وہ اسے سہارا دیتے ہوئے بولا۔ کیس نے نہ چاہتی ہوئے بھی اس کا بازو تھاما، لب بھینج لیے۔ اس دنیا میں، لوگوں سے بھری اس دنیا میں وہ واحد آدمی تھا جس سے کیس مدد مانگ سکتا تھا، وہ اس کا بھائی تھا، اور وہ اب نہیں تھا۔ جانے کیوں اس کی کمی ہر جگہ محسوس ہو رہی تھی، جانے کیوں؟ وہ تھام لیتا تھا تو گرنے کا خوف ختم ہو جاتا تھا، اور اب وہی خوف ہر طرف تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی تک آتے ہوئے وہ دوبارہ بظاہر نارمل ہو گیا تھا۔ کوٹ بازو پہ ڈالے، گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پہ انتشار تھا۔ اس کی سفید شرٹ کے بازو پہ زینیا کے بازو کا خون اب تک تازہ تھا۔ اسے کہاں بھیجا تم نے؟ میں نے؟ وریام نے بے یقینی سے سینے پہ انگلی رکھی۔ میں نے کہاں بھیجا؟ آپ کے سامنے وہ بھاگ گئی۔ پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگی ہے، ڈپارٹمنٹ کا نقصان الگ ہوا۔ اگر آپ بیچ میں نہیں آتے تو یہ سب نہیں ہوتا۔ آپ نے پولیس کو اپنا کام نہیں کرنے دیا، آپ پہ کیس بن سکتا ہے۔ میں ہیلوسینیٹ نہیں کرتا مسٹر وریام، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سب۔ یہ بیماری میرے اندر ہے، میری اوپر سوار نہیں، اس لیے مجھے صاف صاف بتاؤ وہ کہاں ہے۔ غیرت کے نام پہ ایک اور قتل۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے اس نے عام انداز میں اطلاع دی۔ اس کے بھائی اور کزن نے مل کر اسے قتل کر دیا اور لاش سمندر میں بہا دی۔ وہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن جلد مان لیں گے۔ اور تم چاہتے ہو میں اس بات پہ یقین کر لوں؟ اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا۔ میرا کام آپ کو یقین دلانا نہیں ہے، میں وہ بتا رہا ہوں جو ہوا تھا، اور ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ آپ اپنی طرف سے چیزیں سوچ سکتے ہیں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارا کریئر کھا جاؤں۔ وہ کہاں ہے؟ بس اس ایک سوال کا جواب دو مجھے۔ اس کا دماغ اب تک پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا۔ سڑک پہ چلتی گاڑیاں، روشنیاں، ہر شے اسے عجیب کوفت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اسے کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، جو کرنا ہے کر لیں۔ نوکری ویسے خطرے میں ہے، چھوکری ہے نہیں، کیا لے لے گا یہ؟ گاڑی اب اسی پرانے محلے میں داخل ہو چکی تھی، مگر اب سب کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ پولیس کی وہ بھاری نفری بندوقیں نیچے کیے گپے ہانک رہی تھی۔ اسپیکر پکڑے کھڑے افسر کے چہرے پہ بیزاری تھی۔ گلی کے دونوں اطراف لوگ، پولیس، گاڑیاں تھیں، اور درمیان میں وہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔
اس کے ذہن میں کوئی الارم سا بج رہا تھا، کچھ ہو گیا تھا، کچھ جو بے حد برا تھا۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے عین سامنے دیکھا، پولیس کے 2 افسر گھر کے اندر سے 2 مردوں کو گھسیٹ کر باہر لا رہے تھے۔ ان کے سینے، بازو اور قمیض کے دامن پہ خون لگا تھا۔ کیس کے دل کو دھکا لگا، اس کی آنکھیں ایک نقطے پہ ساکن ہو گئیں۔ ایسی بھی کیا غیرت، بچی کو قتل ہی کر دیا۔ پاس کھڑے کسی مرد نے تبصرہ کیا۔ کیس کا دل مٹھی میں جکڑا گیا۔ آج کل کی لڑکیوں میں بھی تو حیا نہیں رہی نا، کم بخت۔ وہ دل پکڑ کر بیٹھ جانا چاہتا تھا، اسے آگے نہیں بڑھنا تھا، مگر بغیر کسی کی طرف دیکھے وہ اندر کی اور بڑھا۔ صحن میں کئی عورتیں بین کر رہی تھیں، صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ اس ایک صدی میں دوسری موت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے قدم اٹھنے سے انکاری ہوئے۔ اس نے آمنہ بیگم کو اپنی طرف آتے دیکھا، وہ اس کی گریبان جھنجھوڑ رہی تھی۔ کیس کچھ سمجھ نہیں پایا۔ انہوں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا، وہ رد عمل نہیں دے سکا۔ وہ بس صحن کے بیچوں بیچ اس جنازے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر یہ وہ ہوئی تو وہ مر جائے گا۔ دھیرے سے ان کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے ہوئے وہ اس طرف بڑھا جہاں وہ لوگ تھے۔ ہر ایک قدم پہ اس کا دل جھکڑ میں مبتلا ہوتا جاتا تھا۔ وہ تخت کے قریب آ کر رکا، کانپتے ہاتھوں سے سفید چادر اس چہرے سے ہٹائی، اور وہ تھم گیا۔ وہ زینیا نہیں تھی، یہ عورت اس کی ماں کی ماں تھی۔ اس کا چہرہ سفید تھا، آنکھیں بند، وہ اس جہاں میں نہیں رہی تھیں۔ ملال تھا کہ کیا؟ کیس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئیں۔ یہ وہ عورت نہیں تھی، خوشی تھی کہ کیا؟ اس کے دل میں تقویت بھی اتری، مگر ملال ہر دوسرے جذبے پہ بھاری تھا۔ اس نے جھک کر اس برف ہو چکی عورت کے ماتھے کو ہلکا سا چھوا۔ دنیا قید تھی، آزادی مبارک، ان کے کان کے پاس کہتا وہ سیدھا ہوا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کسی نے کیس کمبیر کو پھر مڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لمحے کے اندر اندر وہ جہنم دیکھ کر آیا تھا، وہ کیسے مڑتا؟ باہر جاتے ہوئے اسے اندازہ ہو چکا تھا، زینیا حاکم سے دوری کا خیال بھی اس کے دل کو مردہ کر سکتا تھا۔ زینیا حاکم کی کہانی وقت کے حساب سے باقی کرداروں سے آگے رہے گی۔ موجودہ دن ڈھاکہ کی ہوائیں پرنم تھیں، سمندر کی لہریں اور بھانت بھانت کی بولیاں سنتے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر ایک غیر قوم کے درمیان ہوتے ہوئے وہ اب تک شل تھی۔ اس کے ساتھ آنے والا آدمی عبدالوحید تھا۔ ڈھاکہ پورٹ پہ کھڑے ہوئے اس نے زینیا کا تعارف کیا کروایا تھا، اسے یاد نہیں کرنا پڑا۔ یہ میری بھتیجی ہے زہرہ متین، بول نہیں سکتی بیچاری۔ اس کا پاسپورٹ بھی تھا جس پہ اس کی تصویر تھی، اس کا نام بدلا گیا تھا، ولدیت کے خانے میں حاکم نہیں تھا، کسی نے اس کے دل پہ آری سے وار کر دیا تھا۔ وہ گھائل ہی تو ہوئی تھی، ساری دنیا الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ وہ ایک غیر ملک میں تھی، وحید اپنے تعلقات استعمال کر رہا تھا، وہ اللیگل تھی۔ وہ جو بلانے پہ لوگوں کے گھر نہیں جایا کرتی تھی، وہ کسی چور کی طرح کسی کی زمین میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ اس سمندر میں غرق ہو جانا چاہتی تھی۔ لوگ اپنا اپنا کام کرتے نظر آ رہے تھے، مگر زینیا کو لگا ہر کوئی اسے دیکھ اور اس پہ ہنس رہا تھا۔ وہ ایک چور تھی، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ وحید، یہ پاسپورٹ جعلی ہے، تم اس کے ذریعے اس بچی کو آگے کیسے لے جاؤ گے؟ کسٹم افسر دبی دبی آواز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ زینیا سنتی رہی، بس سنتی رہی۔ یہ زبان اس کے لیے انجان تھی، مگر عمل ہر انسان سمجھ لیتا ہے۔ میں رقم بڑھا دیتا ہوں، تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے امریکہ یا لندن لے آیا ہوں۔ اب آگے کا معاملہ تم سنبھالو گے، بس یہاں سے نکلنے کی بات ہے۔ اس کے بعد کون سا بنگلہ دیش اور کون سا پاکستان؟ افسر وحید کا شناسہ تھا، وہ اسے کوئی تسلی دے رہا تھا۔ آگے کیا معاملات ہوئے، کیسے ہوئے، اسے علم نہیں تھا۔ اسے بس یہ معلوم تھا وہ زہرہ نہیں، زینیا ہے۔ اسے یہ معلوم تھا وہ بول سکتی ہے، گونگی نہیں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ وقت اس کے ساتھ یہ مذاق کرے گا، اس نے کہاں سوچا تھا؟ اس کا بھائی، اس کا ادا اسے اس طرح کسی کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ یہ وہ سوچی تھی جو اس ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے اسے آئی تھی۔ وہ چپ چاپ سڑک پہ دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا وحید مختلف کالز کر رہا تھا۔ وہ بے حد مصروف آدمی تھا، یہ وہاں بیٹھے اسے اندازہ ہوا تھا، اور وہ اس کے ساتھ ایک غیر ضروری اضافہ تھی، یہ ادراک بھی اسے ہو چکا تھا۔ یہ شہر بے حد مصروف اور پرشور تھا۔ سڑکوں پہ لگے بل بورڈز، پوسٹر پہ لکھی لائنز اس کے لیے سب غیر شناسا تھا۔ منظر کسی بیٹھک کا تھا شاید۔ صوفوں پہ 2 مرد آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وحید اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ درمیانی سائز کی 1 سیٹر صوفہ پہ بیٹھی زینیا اس کی بات سنتی رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صرف تمہارے بھروسے بچی کو یہاں لایا ہوں میں، پوری امید ہے تم اس کے سارے معاملات کا ویسے خیال رکھو گے جیسے میں چاہتا ہوں۔ آج تک آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا وحید بھائی۔ خلیل احمد تم پہ اور تمہارے کہے کام کے لیے حاضر ہے۔ خلیل احمد کے بڑے تعلقات تھے اور غالباً وہ انہی کے استعمال کی بات کر رہا تھا۔ بچی نے پہلے بہت کچھ دیکھا ہے، میں تم سے امید رکھوں گا کہ وہ مزید کچھ نہ دیکھے۔ چائے کی پیالی لبوں سے لگاتے ہوئے وحید نے اضافہ کیا۔ خلیل نے اس کی بات پہ ایک بار پھر یقین دہانی کروائی۔ اس بیٹھک سے نکلنے کے بعد سفر ایک بار پھر شروع ہوا تھا۔ ڈھاکہ جدید بھی ہے اور پسماندہ بھی۔ کہانی کا مرکز اس وقت جدید ڈھاکہ ہے، جہاں اونچی اونچی رہائشی عمارتیں ہیں، لوگوں کا جمع غفیر ہے، جدید ٹیکنالوجی کا ڈھیر سارا استعمال ہے، یونیورسٹیز اور کالجز کی بہتات ہے۔ پیلی ٹیکسی نے ایک بار پھر اپنا سفر جہاں روکا،
وہ ایک 3 منزلہ اونچی عمارت تھی۔ عبائے میں ملبوس لڑکی نے گاڑی کی کھڑکی سے گردن پھیر کر دیکھا۔ اس کے دل کو ایک بار پھر انجانے خدشات نے آن گھیرا۔ وحید گاڑی کی دوسری طرف سے دروازہ کھول کر باہر آیا، پھر اس نے زینیا کی طرف سے آ کر دروازہ کھولا۔ وہ تامل کا شکار رہی، مگر وہ اندر بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی، سو باہر نکل آئی۔ وہ ایک چھوٹی سی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی جس کے چاروں اور چھوٹی سی دیوار تھی۔ اندر 3 سے 4 منزلہ مکان تھے جن کی تعداد 11 کے قریب تھی۔ گھروں کے آگے بڑا سا میدان تھا جہاں بچے کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گیٹ عبور کر کے روش کو پیروں تلے رونتے چند منٹ کا ٹھہراؤ رکھتے تیسرے نمبر پہ 3 منزلہ مکان کی طرف آؤ تو وحید ایک گھر کی بیل بجا رہا تھا۔ زینیا چپ چاپ اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ اس کی کیفیت یوں تھی جیسے کوئی مومی مجسمہ جسے جہاں چاہو موڑ دو مروڑ دو۔ کئی لمحے بعد دروازہ کھلا۔ دروازے کے عین بیچوں بیچ ایک عورت استیدا تھے۔ اگر مجھے 2 منٹ دیر ہو جاتی تو کیا تمہاری یہاں موت باقی ہو جانی تھی؟ وہ شفاف بنگالی میں گرج کر بولی۔ زینیا سہم کر پیچھے ہٹی۔ اب یہ کیا ڈرامہ بازی کر رہی ہے؟ اس نے کبھی چیختی ہوئی عورت نہیں دیکھی۔ عورت ایک بار پھر ناگواری سے بولی۔ دیکھی ہوگی مگر غراتی ہوئی ڈائن دیکھنے کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ وحید نے اس کے علم میں اضافہ کیا اور زینیا گلیے اندر آیا۔ وہ دونوں پہلی 2 منزلیں چھوڑ اس عورت کی معیت میں تیسری منزل کی طرف چل رہے تھے۔ گھر کافی بڑا اور اچھے سے فرنش تھا۔ صفائی ستھرائی اور سلیقے نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ وحید نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور خود باہر چلا گیا۔ وہ کافی دیر تک بے حس و حرکت وہیں بیٹھی رہی، خاموش، چپ چاپ۔ کم از کم اس 1 صدی میں اس کا دماغ یہ سب پروسیس نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے کئی لمحے وہ بیڈ پہ یوں ہی سکڑی سمٹی بیٹھی رہی۔ باہر سے وحید اور اس عورت کے بولنے کی آوازوں کے ساتھ اب ایک مرد کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ جوان لڑکی ہے بھائی صاحب، میں اس کی ذمہ داری کیسے لے سکتا ہوں؟ لاؤنج سے ایک متفکر آواز آئی۔ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، وقت برا رہا ہے لیکن اس کا کردار اور اس کی ذہانت عظیم ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یوں ہی اٹھا کر کسی کو بھی تمہارے گھر لے آؤں گا؟ اس ملک میں صرف 2 لوگوں پہ اعتبار کرتا ہوں میں۔ وہی سنجیدگی سے بولتی ہوئی ایک پل کو رکا۔ ایک تم اور ایک رفیق۔ ماضی میں تمہارے کئی کام کیے مگر میں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں وجوہات کی بنا پہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا وحید، لیکن آپ میری بات سنیں۔ اب کے رفیق کہہ رہا تھا، لڑکی ذات اول تو ذمہ داری ہے، دوسرا میری بیوی آج یا کل میکے سے آ جائے گی، اور تیسرا میں اس لڑکی کو یہاں کیا کہہ کر رکھوں؟ مہمان، کیونکہ وہ وہی ہے۔ 6 ماہ اسے یہاں رکھو اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ جو اس کے ساتھ ہوئے اس سے نکلنے کے لیے اسے 6 ماہ چاہیے۔ رفیق نے کچھ کہنا چاہا مگر نیما اسے ٹوک گئی تھی۔ میں اسے رکھنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ نیما کی آواز کھردری تھی، کانوں کو چبھنے والی۔ ان 6 ماہ کے بعد بھی وہ اپنے ملک نہیں جا سکتی، لیکن 6 ماہ کے بعد میں اسے اپنے ساتھ بھی نہیں رکھنے والی، اور اس عرصے میں یہ لڑکی ہر وہ کام کرے گی جو میں چاہوں گی۔ نخرہ کیا تو گھر سے باہر، ڈرامہ بازی کی تو ملک سے باہر۔ اب اپنا اپنا سوچ لو۔ اس نے ہاتھ جھاڑے۔ زینیا نے دروازے کی دراڑ سے جھانک کر دیکھا۔ نیما نامی عورت 40 کا ہنسا پار کر چکی تھی۔ اس کی رنگت پکی سانولی تھی، جسم بھاری بھرکم اور بال لمبے جنہیں اس نے چٹیا میں گوندھ رکھا تھا۔ رفیق بڑی بہن کے سامنے چپ رہا مگر اندر سے وہ اب بھی اضطراب کا شکار تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مجھے یقین ہے 6 ماہ بعد وہ ایک مختلف انسان ہوگی۔ وہ بخوشی رضامند ہو گیا تھا۔ اندر ان کی باتیں سنتی زینیا ہر اس احساس سے آ رہی تھی جو اسے تکلیف دیتا، خوش کرتا، اداس کرتا یا پھر پریشان کرتا۔ اس نے دھیرے سے گردن کو ڈھکتا سکارف ہٹا کر سفید ہنس والا پینڈنٹ اپنی آنکھوں کے آگے کیا۔ وہ یاد آیا۔ اس کا مسکراتا چہرہ نگاہوں کے آگے گھوم گیا، پھر نگاہیں دھندلی پڑنے لگیں۔ وقت پھر سست ہو گیا اور دل کو کسی نے چیر کے 2 حصے کیا۔ مہدی کبیر کے بغیر اگر کوئی زندگی تھی تو اس سے لے لی جائے۔ میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ پینڈنٹ لبوں سے لگائے اس نے کسی کو بتایا۔ وہ نہیں رہا تھا تو اس کی یادیں زندگی کا قیمتی حصہ بن گئی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے اور وہ چپ چاپ اس بستر پہ لیٹ گئی۔ قسمت اور وقت اس کے ساتھ مزید کیا کیا کر سکتے تھے، وہ آخری حد دیکھنا چاہتی تھی۔ سفید کمرے میں موت جیسی خاموشی تھی۔ میٹریس پہ پڑے ہوئے وہ کافی دیر سے دیواروں کو گھور رہا تھا۔ مہدی کبیر کے لیے یہ لمحات سست تھے یا پھر تیز رفتار، اسے علم نہیں ہو سکا۔ زرکون کے جانے کے بعد اس میں نیند کا غلبہ طاری ہو چکا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تب اسے احساس ہوا کہ کئی گھنٹے بیت چکے تھے۔ وہ غلط تھا، 2 دن بیت چکے تھے۔ وہ ہوش اور مدہوشی میں مبتلا رہا تھا۔ کوہنی پہ زور دیتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ بے حد مشکل سے ہانپتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ خاموشی اور اکیلے پن سے اکتاتے ہوئے اس نے بس یہاں سے باہر نکلنے کی خواہش کی تھی۔ اس سفید کمرے کے پار، اس کی آنکھوں کے پردے کے پیچھے ہر منظر رنگین تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑا تھا، زینیا سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی باتیں دل پہ نقش کر رہی تھی۔ پھر شور اٹھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے پیچھے ہٹنے کو کہہ رہی تھی۔ مہدی اس کا اشارہ نہیں سمجھ سکا اور پھر اس کے سینے میں کچھ کھپ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟
اسے کیوں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ بیزاری حد سے سوا ہونے لگی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور ایک بار پھر وہ سفید دیواریں، سفید سیلنگ، سفید فرش۔ مہدی کا دماغ اب باقاعدہ چکرا رہا تھا۔ اسے فرسٹریشن ہونے لگی۔ کوئی ہے؟ مجھے بات کرنی ہے، کوئی ہے؟ اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے دل و دماغ میں وحشت گھر کر رہی تھی۔ زرکون! قید خانے سے آوازیں پلٹ پلٹ کر واپس آنے لگیں۔ کوئی ہے؟ کوئی مجھ سے بات کرو، تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر سینے میں ایسا درد اٹھا تھا کہ علامان۔ وہ دوبارہ گر پڑا۔ درد شدید ہونے لگا۔ شاید اس کے زخم صحیح نہیں ہو سکے تھے۔ پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو، تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں، میرا بھائی تمہیں پیسے دے گا، مجھے یہاں سے پلیز نکالو۔ آوازیں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھیں۔ قید خانے میں خاموشی کا راج رہا، ایسے جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی بستہ ہی نہ ہو۔ تم جو بھی ہو، جو بھی چاہتے ہو، میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ وہ حلق کے بل چیخا۔ مجھے یہاں سے نکالو، تم کون ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ میرے دماغ کو کچھ اور ہے۔ تمہارا باس کون ہے؟ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ میرے پاس بہت پیسے، تم رقم بتاؤ۔ کوئی جواب نہ آیا تو وہ تھک کر سیدھا لیٹ گیا۔ اب مزید چلانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اس کے سینے میں ہر پکار کے ساتھ درد اٹھ رہا تھا۔ اسے خوف آ رہا تھا، ہر شے سے اور موت سے۔ کتنے منٹ گزرے، کتنے لمحے بیتے، اسے اندازہ نہیں ہوا، مگر اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی جب دروازے کے پٹ آپس میں جدا ہوئے اور زرکون ہاتھ میں ٹرے لیے اندر آیا۔ آرام سے، آرام سے، اٹھنے کی کوشش مت کرنا، تمہارے زخم ابھی ہرے ہیں۔ اس نے سفید رنگ کی ٹرے میٹریس کے قریب رکھی۔ سفید سادہ چاول، ہم رنگ گلاس میں دودھ۔ مہدی پاگل ہونے لگا، اسے اس رنگ سے جیسے وحشت ہو رہی ہو۔ وہ اپنے بال نوچنے کے قریب تھا۔ تم کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم جو چاہتے ہو، جو کہو گے، میں وہ سب کر دوں گا، بس پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ کھانا کھاؤ پھر بات کرتے ہیں۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگا۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے بس یہاں سے نکالو، تم جو چاہو گے میں تمہیں وہ سب دے دوں گا۔ اگر تم کھانا کھاؤ گے تو کوئی بات ہوگی، ورنہ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مہدی نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں۔ اوکے، یک لفظی رضامندی دے دی۔ زرکون مسکرایا، پھر چاولوں کا چمچ بھر کے اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ مہدی اپنے ہاتھ کو اتنا اونچا نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ گھر جا کر کیا کرو گے؟ وہ اسے دیکھتی ہوئی نرمی سے پوچھنے لگا۔ میرا گھر ہے، میرا خاندان ہے، بیوی ہے، ان سب کو میری واپسی کا انتظار ہوگا۔ وہ قدرے چڑھ کر بولا۔ ایسا تو بالکل نہیں ہے، تم غلط سوچ رہے ہو۔ اس نے دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ میں چاہے کچھ بھی سوچ رہا ہوں، تم آخر مجھے میرے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ تم بہت بے صبر ہو، چیزیں اور بھید وقت لیتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر دودھ کا گلاس مہدی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے اس نے جھٹک دیا۔ گلاس نیچے گر گیا۔ میں تمہیں کچھ بتانے آیا تھا لیکن تم نے میرا موڈ خراب کر دیا۔ اب تم تھوڑی دیر مزید انتظار کرو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مہدی کا دل حلق میں آیا۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر نہیں اٹھ سکا۔ کوئی سینہ چیرنے والوں سے کہے یہ زخم سل بھی جائیں تو نشان اور درد باقی رہ جاتا ہے۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، تمہیں مجھے بتانا ہوگا، کیا ہوا ہے؟ وہ اسے جاتے دیکھے زیانی انداز میں چیخا۔ میری بیوی کیسی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ بتاؤ مجھے۔ زرکون اس کمرے سے نکل آیا۔ باہر وسیع رقبے پہ پھیلا شاہانہ دربار سا تھا۔ قطار در قطار کمرے تھے اور سچ شکر وہاں رنگ تھے۔ سفیدی دم توڑ گئی۔ وہاں کئی ورکرز نارنجی رنگ کی وردی پہنے، کئی کارٹنز اٹھائے یہاں سے وہاں کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ لفٹس کی بیپ بیپ کی آوازیں، کارڈز کے سوائپ کرنے کی صدائیں اور ایک سول افسر کی ہدایت سپیکر میں گونج رہی تھی۔ یہاں زندگی بے حد مصروف تھی۔ زرکون نے بیزاری سے اپنا سفید کافتان وہیں کہیں گرا دیا۔ یہاں سے وہاں آگے پیچھے لوگ تھے، کوئی صفائی کرتا نظر آ رہا تھا تو کسی کے ہاتھ میں کپڑے کے رولز تھے۔ نگاہیں گھما کر دیکھو تو وہ عمارت ایک ویئر ہاؤس تھا، کیسم اور بیز کلیکشن کا ویئر ہاؤس۔ اسلام آباد سے کچھ فاصلے پہ مری کے قریب ایک خالی اور سنسان جگہ پہ واقع اس ویئر ہاؤس میں کپڑا سٹور کیا جاتا تھا۔ یہاں آنے والا زیادہ تر کپڑا کیسم ٹیکسٹائل سے آتا تھا جو کہ فیصل آباد میں واقع تھی۔ ویئر ہاؤس کے اندر ہی ایک بڑے سے کمرے کو مہدی کبیر کی زندان بنا دیا گیا تھا۔ زرکون کاظمی آس پاس نگاہ دوڑاتے اپنی تسلی کرتے چلتے ہوئے ویئر ہاؤس کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مری میں اس وقت برف باری عروج پہ تھی، موسم یخ تھا، یہاں سے دور زندگی بھاگ رہی تھی مگر یہ علاقہ قدرے ویران تھا۔ اس نے واکی ٹاکی کان سے لگایا، دوسری طرف کال جانے لگی۔ وہ بوٹ سے فرش مسل رہا تھا۔ رابطہ ملنے کا یہ انتظار اس نے بے حد صبر کے ساتھ کیا تھا اور بالآخر رابطہ مل گیا۔ جہاں رابطہ ملا تھا وہ شخص اسلام آباد کے ایک پوش علاقے سے تعلق رکھتا تھا جس کا اٹھنا بیٹھنا امراء میں تھا اور روزہ اس کے قدموں میں اپنی قسمت دیکھنے بیٹھتے تھے، جس کے پاس دولت کے ڈھیر تھے اور وہ جس کے ستارے آج کل عروج پہ جانے کے خواہش مند نظر آ رہے تھے۔ اس آدمی نے بہت کچھ کھویا تھا مگر جو پانے کی تگ و دو وہ کر رہا تھا وہ دنیا تھی۔ اس کے گھر کی گلاس وال کے باہر شہر خاموشاں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔
زندگی سے بھرپور روشن عمار تھے۔ باس؟ زرکون نے دوسری طرف اس کی موجودگی چیک کرنی چاہی، وہ اس کا باس نہیں تھا۔ خیر۔ بولو زرکون، کیسا ہے میرا دوست؟ گلاس میں پڑے مشروب کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک ہی سوال کے ساتھ جاگا ہے اور اسی ایک سوال کے ساتھ مرے گا، یہ میرا انداز ہے۔ زرکون اکتایا۔ میں تمہیں لاکھوں روپے اندازے لگانے کے لیے دیتا ہوں۔ اس نے 3 سے 4 گھونٹ لیے۔ زرکون نے ماتھے کو مسلا، بیزاری سے گردن گھمائی۔ یہ سفید چولا پہن کر گھومنا ایک انتہائی بورنگ کام ہے، آپ کو اس کے لیے میں ہی ملا تھا؟ کیونکہ سفید کو سیاہ تم ہی کر سکتے تھے۔ کوئی بات نہیں، اگر کام نہیں پسند آ رہا تو واپس آ جاؤ، باقی کی رقم بھول جاؤ۔ کیسا؟ بس یہیں آ کر میری غیرت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، پیسہ نہیں چھوڑ سکتا باس۔ میں نے بھی تمہاری غیرت کے پیمانے ناپ کر تمہیں یہ کام سونپا تھا۔ کہو پھر کیسا ہے میرا دوست؟ زخم گہرے اور ہرے ہیں، طبیعت کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی ناساز ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری ملاقات 2 بار ہوئی ہے اور دونوں بار میرے ہاتھوں قتل ہوتے ہوتے بچا ہے۔ بولتا بہت ہے۔ آخری بات شکایت تھی۔ برف کی طرف پیٹ کیے اب وہ آس پاس گزرتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے باس کی گفتگو سے لا علم تھے۔ وہ لا علم تھے کہ یہاں جو کوئی انسان قید ہے وہ مہدی کمبیر ہے۔ ان دونوں مردوں کو اسکرین کے چوکٹے پہ تقسیم کرو تو ایک آدمی گلاس وال سے شہر دیکھ رہا تھا اور دوسرا اس کی طرف پیٹ کیے ہوئے تھا۔ 2 مختلف لوگ مگر ان کا مقصد ایک ہی۔ اسے بتاؤ اس کی بیوی کہاں ہے، اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کی بیوی نے کتنے مردوں کے درمیان کتنا وقت گزارا ہے، اور اسے بتاؤ اس کے اپنے بھائی نے کس طرح اس کا سینہ چھلنی کیا ہے۔ مشروب لبوں سے لگاتے ہوئے براق حنیف نے مدھم مسکراہٹ سے کہا، کئی بار ہم جسے اپنی کہانی کا ولن سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں بس ایک پیادہ ہوتا ہے۔ کیس کمبیر 31 دسمبر کی رات ایک پیادہ تھا۔ بادشاہت اس روز براق حنیف کے ہاتھ تھی، پیادہ مگر حکم کا غلام نہ تھا۔ وقت، حالات اور واقعات کو ایک بادشاہ کی طرح اپنے حق میں تبدیل کیا تھا۔ براق چہرے پہ کئی ملمہ چڑھا کر بھی منافق بن سکتا تھا، دوغلا بھی، پیٹھ پیچھے وار کرنے والا بھی، مگر اس کا باپ اس کے بارے میں بے حد درست تھا۔ یہ آدمی بادشاہ نہیں بن سکتا تھا، شاید یہ اس کا بخت نہیں تھا۔ ابھی سے سب بتا دوں، لیکن اسے ٹارچر کرنے کا مزہ ہی ابھی شروع ہوا ہے۔ اس نے دروازے کی ٹیک چھوڑی، وہ بری طرح بدمزہ ہوا تھا۔ ایک سیاہ اور ایکسٹروورٹ آدمی ایک سفید کمرے میں بند ہے، رنگ اور لوگوں سے دور۔ فکر مت کرو، تمہیں بے حد مزہ آنے والا ہے۔ اسے بتاؤ اور مجھے اپڈیٹ کرو۔ روجر باس۔ زرکون کے چہرے سے کلفت ختم ہوئی۔ ویسے ایک بات بتائیں، مارنا تھا نا؟ مار دیتے، زندہ کیوں رکھا؟ دوسری طرف برا کے چہرے پہ یکدم کچھ ڈر آیا تھا، آنکھیں حزن میں ڈوبیں، دل میں غم کے سائے گہرے ہوئے۔ وہ اگلے کئی لمحے بے حد خاموش رہا، پھر اس کی مدھم آواز سنائی دی، موت بے حد آسان ہے زرکون کاظمی، مشکل تو زندگی ہے، وہ زندگی جس سے رنگ رخصت ہو جائیں۔ محبت کے رنگ؟ زرکون نے لقمہ دیا۔ برا کی آنکھوں کے آگے سے آنکھیں آئیں، اس نے سر جھٹکا، دل کو ڈپٹا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ مجھے جلد اپڈیٹ کرنا، متوازن انداز میں کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ پھر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ سلائڈنگ ڈور پار کرتے ہوئے پول کی طرف آیا۔ پانی میں کوئی عکس بننے لگا تھا، عکس پھر منظر بنا، اور منظر میں براق حنیف کے وجود نے غوطے مارے، اور جب سر اٹھایا آس پاس دیکھا تو بہت کچھ تھا جو اس کا اور تمہارا منتظر تھا۔ جاننا چاہتے ہو کیا؟ 31 دسمبر کی رات سے کچھ دن قبل۔ انسان کہانی کو ترتیب دیتا ہے مگر ٹویسٹ کے لیے خود کو تیار نہیں کر پاتا۔ تم میری ایک بات سمجھ جاؤ حبیب، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ انٹرکام اٹھاتے ہوئے اس نے بیزاری سے دہرایا۔ دوسری طرف کنیکٹڈ کال پہ حدیبیہ نے گہری سانس لی۔ میری مدد اب میں بھی نہیں کر سکتی، لیکن میں انہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، تم مجھے کیوں بیچ میں لا رہی ہو؟ اسکیچ پہ پینسل پھیرتے وہ اکتاہٹ سے بولا۔ آرٹسٹ اپنے کام میں مداخلت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر آپ کا معاملہ زیر بحث لے آتے ہیں، کیس کمبیر کے قتل کی سازش کر رہے ہیں نا آپ؟ وہ بڑے آرام سے اس کے سر پہ دھماکہ کر گئی۔ برا کے ہاتھ سے پینسل چھوٹ کر گری۔ اس نے تیزی سے کال کاٹی اور دروازہ کھول کر تیز تیز قدموں سے شاکرا کے کیبن کی طرف قدم لیے۔ اس کے چہرے کے رنگ غائب ہو گئے تھے۔ اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوئے اس نے دیکھا حدیبیہ کیبن کے گلاس سے ٹیک لگائے بازو سینے پہ باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا کہ براق سارے کا سارا ساکت ہو گیا۔ حدیبیہ چلتی ہوئی آئی اور اس کے قریب آ کر رکی۔ اس کی نگاہوں میں کچھ عجیب تھا۔ اندر چل کر بات کریں براق حاتم؟ اسے لگا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ ٹھہر کر اسے دیکھے گیا، ساکت بے سانس۔ حدیبیہ نے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالا اور اس کے ساتھ قدم اٹھائے۔ براق کو یوں لگا جیسے وہ اسی کے سہارے چل رہا ہو، وہ تو بے جان ہو چکا تھا۔ آفس میں صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اسے پسینے آنے لگے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس کے سامنے چھوٹے سے سٹول پہ بیٹھتی ہوئی حدیبیہ مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں سوگواری کی ایک الگ داستان تھی۔ آپ کی ماں کا قتل ہر رات سے پردہ اٹھا گیا تھا۔ میں جن دنوں خالق حسین کے ساتھ کام کرتی تھی تب سے سب جانتی ہوں۔ چھوٹی سی تو انڈسٹری ہے، کس نے کس سے خفیہ نکاح کیا، کس نے اپنے بیٹے کو نام نہیں دیا، سب پتہ چل جاتا ہے۔
براق کا چہرہ ہر گزرتے لمحے تاریک پڑتا جا رہا تھا۔ یہ ذلت تھی جس سے وہ ہمیشہ بھاگتا آیا تھا اور آج اس کے بخت میں بھر دی گئی تھی۔ وہ بس چاہتا تھا حدیبیہ چپ ہو جائے۔ آپ کی ماں اور ان کے تعلقات کافی عرصہ زیر بحث رہے تھے۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ وہی جو آپ چاہتے ہیں، لیکن مختلف طریقے سے، جس میں وہ بچ جائے۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے اپنا موبائل نکالا اور براق کے ہاتھ میں تھمایا۔ اسکرین پہ کچھ تصاویر روشن تھی، براق کی وہی تصاویر جو اس کی شادی کے روز شیزل کو موصول ہوئیں۔ اگلی تصویر میں اس نمبر کی تفصیل تھی جس سے یہ تصاویر بھیجی گئی تھیں۔ وہ مہدی کمبیر کا نمبر تھا۔ براق شل رہ گیا۔ آپ کی محبت کی قبر میں پہلا کیل مہدی نے ٹھوکا تھا، باس نے نہیں۔ اس کے بعد جو تصاویر آئیں وہ باس کی طرف سے تھیں۔ آپ ان سے اپنا بدلہ لے چکے ہیں۔ کیا مہدی کو سب معاف ہے؟ موبائل ہاتھ میں لیے وہ چپ چاپ ان تصاویر کو دیکھے گیا۔ کیسے لاکھ اختلاف سہی، لاکھ نفرت اور مقابلے تھے، مگر مہدی تو واقعی دوست تھا، اور اس ایک لمحے میں وہ سب تھا، بس دوست نہیں رہا تھا۔ اور دوست کا دوست نہ رہنا بڑی اذیت ہوتی ہے۔ پلان بدل گئے تھے، مگر نفرت، انتقام اور رقابت وہیں کی وہیں رہی۔ بیٹھے بیٹھے یہ پلان کس طرح بدل گیا؟ میز کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھا نوجوان بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ اس کی طرف پشت کیے کھڑا براق کا چہرہ پرسوچ تھا۔ نگاہیں دیوار پہ جمی تھیں جس پہ جا بجا اسٹکی نوٹس لگے ہوئے تھے، کئی تصاویر اور ان کو جوڑتے سرخ دھاگے۔ براق اس بورڈ کے آگے کھڑا تھا۔ اسے گولی لگے گی، لیکن وہ مرنا نہیں چاہیے۔ اس کی آواز ہلکی تھی۔ وہ فارم ہاؤس میں کہیں بھی ہوگا، اسے گولیاں لگیں گی، مگر وہ مرے گا نہیں۔ اور پولیس ہماری ماں ہے نا، جس کو لاش نہیں ملے گی اور وہ ہمارے پیچھے بھی نہیں آئے گی۔ کمرے کے اندر آتا انسپکٹر وقار احمد ناگواری سے بولا، براق حنیف کے بچپن کا دوست اور قانون کا بکا ہوا سپاہی۔ پولیس کو لاش ملے گی، جلی ہوئی لاش۔ فارم ہاؤس میں آگ لگے گی وجہ شارٹ سرکٹ۔ لاش کسی لاوارث کی ہوگی، پانی کی طرح پیسہ بہاؤ اور لاش لے آؤ۔ تم پوسٹ مارٹم رپورٹ کو بھول رہے ہو براق۔ وقار نے اس کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروائی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ قاتل کا مال نامہ ہوتی ہے۔ فرض کرو اگر کسی لاوارث لاش کو پلانٹ کر بھی دیا جائے تو 2 منٹ کے اندر اندر پتہ چل جائے گا اس کی موت کی وجہ کیا تھی، اور اگر وہ گولیوں سے ہی مرا ہو تب بھی پتہ چل جائے گا اس کی موت کا وقت کیا تھا اور اس کو جلنے کو کتنے گھنٹے ہو چکے۔ سائنس بہت آگے جا چکی ہے۔ ایسے قتل نہیں ہوتے جیسے تم سوچ رہے ہو۔ تم کوئی پیشہ ور قاتل نہیں ہو۔ پیسہ پھینکنے سے تماشے دیکھے جاتے ہیں، لیکن اگر یاد کرو تو وہ تماشے موت کے نہیں ہوتے۔ براق پلٹا، اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ میں پیشہ ور قاتل نہیں ہوں، لیکن اس ملک میں امیر لاڈلی اولاد تصور کیا جاتا ہوں۔ ڈاکٹر خرید سکتا ہوں، پورے کا پورا ہسپتال خرید سکتا ہوں۔ میں براق حنیف لوگوں کی ایمان بھی خرید سکتا ہوں۔ وہ اس وقت خود کو زمینی خدا مانے بیٹھا تھا۔ اس کا تکبر اسے ایک دن زمین بوس کرے، خدا کرے۔ وقار نے گہری سانس لی۔ وہ براق کے کانٹیکٹ سے واقف تھا۔ اس کی پہنچ اونچی تھی اور طاقت بے مثال، جسے آج تک اس نے خاطر خواہ استعمال میں نہیں لایا تھا، مگر اب اس کی ضرورت تھی۔ انتقام جنون بنتا جا رہا تھا اور اب براق خود پہ کنٹرول کھو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ کمرہ خالی ہوتا گیا، پھر نیم تاریک اور پھر گہرا تاریک۔ اسی تاریکی میں کسی کے قدموں کی چاپ نے نوارد کے آنے کا سندیسہ دیا۔ کرسی کے کھینچنے کی آواز آئی۔ کوئی براق کے عین سامنے آ کر بیٹھا۔ وہ کوئی نہیں تھا، مگر وہ کوئی تھا۔ اس کے گرد روشنیوں کا حالہ تھا۔ براق نے کرسی سے سر اٹھا کر اسے تکا، نگاہوں میں عقیدت تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، بابا میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ وہ کسی سائے سے مخاطب تھا، کسی ایلوژن سے۔ تم مجھ سے بہت دور جا چکے ہو براق، بہت دور۔ میں نے تمہیں کہا تھا اس سب میں خود کو مت الجھاؤ، تم نے میری بات نہیں مانی۔ وہ آزردہ لگتے تھے۔ آپ نے، کیس نے، مہدی اور شیزل، سب نے میرے ساتھ غلط کیا، اب میری باری۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولا، مہدی کیوں؟ اس سب میں وہی کیوں؟ وہ جڑ ہے، میں اسے کاٹ کر پھینک دوں گا۔ شروعات وہیں سے ہوئی تھی، اس کی ماں اور اس کے غلط اقدام۔ ہمیں قبول کر لیا جاتا اگر اس کی ماں نے روایات نہ توڑی ہوتی۔ سانپ کا کانٹا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ انہوں نے مجھے اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ ڈر گئے تھے۔ جو کچھ اس عورت نے کیا وہ سب ہم نے جھیلا، اور اس سب کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ حاتم کی نگاہوں میں دکھ تھا اور ایک عجیب کسک بھی۔ خود کو کیوں گرا رہے ہو؟ جو تمہارے پاس ہے وہ بہت ہے، زیادہ کی خواہش کیوں ہے تمہیں؟ وہ کوئی ایلوژن نہیں تھا، وہ براق کا لاشعور تھا۔ زیادہ کہاں ہے بابا؟ وہ اٹھ کر روشنی کے حالے کے قریب آیا۔ یہ تو بیئر منیمم ہے۔ ان دونوں بھائیوں سے وہ لے رہا ہوں جو انہوں نے مجھ سے لیا۔ کیس نے خاندان لیا، اس سے وہی لے لوں گا۔ مہدی نے میری محبت لے لی، میں اس سے اس کی محبت لے لوں گا۔ حساب برابر۔ وہ ایک لمحے کو رکا، سرد نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ آپ نے مجھ سے میرے حق لیے، میں آپ سے وہ لوں گا جس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بہت ہو گیا نا، سہنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ نقصان محض تمہارا ہوگا۔ عبداللہ بادشاہ ہے، تخت اس کے قدموں سے کہیں نہیں جائے گا۔ تم پیادے ہو، وہی رہو گے۔ براق نے آنکھیں بند کر لیں، کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ وہ اس آدمی کو نہیں سنے گا، نہیں دیکھے گا۔ ایلوژن ٹوٹ گیا، پھر ختم ہو گیا۔ اس نے سنی انسنی کر دی۔
اور کہانی جب یو ٹرن لے لیتی ہے تو کئی بار سوچ سے زیادہ بدل جاتی ہے، پھر پلان ردی، تعویلیں جھوٹ اور کلائمیکس شروع۔ فارم ہاؤس کے سامنے زیر تعمیر عمارت کی کھڑکی میں وہی نوجوان بیٹھا تھا جسے تم ایک بار پہلے براق اور وقار کے ساتھ دیکھ چکے ہو۔ اس نے رائفل سٹینڈ میں سیٹ کر رکھی تھی، اب وہ جیب سے ایک پڑیا نکال رہا تھا، اس میں سفید ذرات تھے جنہیں وہ کھڑکی میں رکھ رہا تھا۔ پھر جیب سے چابی نکال کر ذرات پیسے، پھر چہرہ جھکا کر ناک سے ذرات اندر کھینچے اور اگلے لمحے اس کی دنیا بدل گئی۔ جسم ہوا سے زیادہ ہلکا ہوا، دماغ میں بے تحاشا خوشی بھرنے لگی اور جسم میں طاقت سی محسوس ہوئی۔ وہ واپس آ کر سٹول پہ بیٹھا، واکی ٹاکی کان سے لگایا۔ ٹارگٹ میرے عین سامنے ہے، بالکنی میں کھڑا ہے وہ، آرڈر دیں باس۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں بیٹھا براق ایک بے حد مختلف انسان لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، بال بکھرے ہوئے اور اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ نشانہ درست رکھنا، وہ مرنا نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں مگر وہ نہیں چاہتا تھا مہدی مرے۔ پہلا قتل مشکل ہوتا ہے، یا شاید وہ تعلق کے باقیات تھے۔ اس کا دل دائیں طرف ہے، گولیاں بائیں طرف لگنی چاہیے، مجھے وہ زندہ چاہیے۔ روجر باس۔ اس نے رابطہ منقطع کیا اور دوربین اپنی آنکھوں کے آگے فکس کی۔ اول تو اپنا ہدف دیکھا مگر پھر رخ گھمایا، لوگ دیکھے، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کے آگے آ کر کھڑا ہوا۔ یہاں سے اس نے کیس کو دیکھا جو ساکت نگاہوں سے بالکنی کو تک رہا تھا، سیاہ سرخ سفید۔ وہ ایک تکون تھا۔ وہ واپس سٹول تک آیا اور اب اس کی انگلیوں نے ایک نیا نمبر ملایا۔ وہ کیس کمبیر کا نمبر تھا۔ پارٹی میں کھڑا شخص اب موبائل کان سے لگا رہا تھا۔ تمہارے بھائی کو گولی مارنے کا پیسہ ملا ہے مجھے، لیکن میں اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ دو انگلیوں کے درمیان اپنی داڑھی کے بالوں کو نوچتے ہوئے بولا، آنکھوں میں چمک تھی۔ اگر تم مجھے اس رقم کے بدلے ڈبل رقم دے دو تو میں اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ پھر کہو چھوڑ دوں یا شوٹ کر دوں۔ گردن ڈھلکائے، واکی ٹاکی کان سے لگائے اور نشانہ لیے وہ آخری بازی کھیل رہا تھا۔ بس ذرا سے پیسے اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہ تھے پیادے کے پیادے، کم از کم بادشاہ بے وفا لشکر نہیں رکھتا۔ کہو پھر چھوڑ دوں یا شوٹ کر دوں، اس نے دہرایا۔ کیس چپ چاپ بالکنی کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ مہدی کو اپنے ہاتھوں سے مار سکتا تھا اور مارنے والا بھی تھا، مگر وہ اس غرور کو کیسے توڑتا جو اس کی آنکھوں میں تھا؟ اور اس وقت ان دونوں کو ایک دوسرے کے روبرو، ایک دوسرے کے لیے کھڑے دیکھ کیس کو اپنا آپ پاش پاش ہوتا محسوس ہوا۔ کہو پھر چھوڑ دوں یا شوٹ کر دوں، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، اپنے بھائی کو بچا لو۔ وہ جسے جنگ میں اپنی طرف سے ملکہ بنا کر لایا تھا، وہ سرخ لباس والی اپسرا اس سے دغا کر چکی تھی۔ کیس سے جو کھویا تھا اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ پلان، وہ متوقع آگ، یہ اس کا پلان نہیں تھا، کیونکہ آج شام تک وہ صدمے میں تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر قتل پلان نہیں ہوتے، مگر پلان ہوئے قتل پہ مہر لگ سکتی ہے، اور یہ کام وہ کر سکتے ہیں جن کے اندر ابلیس بستے ہوں۔ چھوڑ دوں یا شوٹ کر دوں؟ شوٹ، یک لفظی حکم، دستبرداری صفاقی یا پھر سرقلمی۔ اس لمحے اس وقت کیس کبیر نے اپنے بھائی پہ دستبرداری دی، کیونکہ اب وہ اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اب بس بہت ہو گیا نا۔ چند گھنٹے بعد براق حنیف فارم ہاؤس کے باہر اپنی گاڑی سے اترتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اپنے تمام تر کانٹیکٹس استعمال کر لینے کے بعد بھی، پیسہ پانی کی طرح بہا دینے کے بعد بھی اسے خوف تھا، بے حد خوف۔ آگے کا پلان واضح تھا۔ اس کے پاس زینیا اور مہدی کا نکاح نامہ تھا۔ کیس اور اس کی زینیا سے محبت کی داستان کی نشانیاں تھیں۔ یہ غیرت کے نام پہ ہونے والا قتل ہوتا، حسد اور جلن، رقابت اور جائیداد کے تنازع کا قتل، مگر بازی ایسی پلٹ چکی تھی کہ براق حنیف خود بھی بھونچ کا رہ گیا، یا شاید اس نے اس پلاٹ ٹوئسٹ کو خاصا انجوائے کیا تھا۔ کیس کمبیر کے موبائل پہ کچھ میسیجز آئے تھے، نکاح نامہ، گاڑی کے کاغذات، فلیٹ کا قصہ، سٹور کے شیئرز، طلاق نامے کی تصاویر، ایک ترتیب شدہ کھیل جسے اس نے ترتیب دیا تھا، جو کہتی تھی وہ کیس کے ساتھ مخلص ہے۔ حدیبیہ نواز اس کے ساتھ واقعی مخلص تھی، وہ قرض دار تھی اور آج قرض اتار رہی تھی۔ کیس اب اس کا ہاتھ پکڑ کر پولیس کے حوالے کر رہا تھا۔ وہ آپا کھو چکا تھا۔ براق نے محض اس کے لیے پھندا تیار کیا تھا، مگر اپنی پسندیدہ عورت کو اپنے ہی بھائی کے قتل کے الزام میں پھنسا کر اسے ذلیل کروا کر کیس نے خود کو پھانسی خود لگائی تھی، اور براق حنیف کو یہ کھیل پہلے والے سے زیادہ پسند آیا تھا۔ مہدی کو زندہ رکھ کر اسے ٹارچر کرنا، یہ اس کا خیال تھا جسے عملی جامہ وقت نے پہنا دیا تھا۔ پول کے پانی میں بنتے عکس مٹ گئے، اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ براق چند لمحے پانی کو دیکھتا رہا، پھر خود کو ڈھیلا چھوڑا اور اگلے لمحے پیٹھ کے بل خود کو پانی میں گرا دیا، یوں جیسے اس سے باہر نکلے گا تو پہلے جیسا ہوگا۔ ہاں، منافق۔ کراچی، پاکستان۔ دادی کی وفات کو کئی دن بیت چکے تھے۔ پولیس وقتاً فوقتاً نواب خاندان کے مختلف افراد کو لے کر جاتی، تفتیش کے نام پہ انہیں مارنے کے خوف دلاتی، اور یہاں نواب پیسہ پھینکتے، تعلقات کا زور دکھاتے، اور نتیجہ وہی ڈھاگ کے 3 بات۔ ایک اور چیز کی تبدیلی آئی تھی۔ بشر اور زیغم کا بیان پولیس کے سامنے بدل چکا تھا۔ انہوں نے زینیا حاکم کے متعلق لا علمی ظاہر کی تھی، بقول ان کے وہ سمندر برد ہوئی تھی یا اسے آسمان نے نگلا، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ البتہ انہوں نے پولیس کے خلاف FIR ضرور کٹوائی تھی کہ ان کی بہن پولیس افسران سے کیسے غائب ہوئی۔
ایس پی آفس میں بیٹھے ہوئے کیس کمبیر کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ اس شہر میں آیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس شخص کے اضطراب میں اضافہ کر رہا تھا۔ وقت نہیں، اس کے ہاتھوں سے دنیا ریت کی مانند نکلتی جا رہی تھی۔ یعنی کیا شہیر صاحب، میں یہ سمجھ کر واپس چلا جاؤں کہ 2 شہروں کی پولیس ایک قاتلہ کا سراغ نہیں لگا سکی؟ اس پہ قتل ثابت نہیں ہوا ہے۔ دائیں طرف بیٹھے وریام نے اس کی بات کاٹنا اپنا فرض سمجھا۔ میں اس کیس کا تفتیشی افسر ہوں اور پورے عرصے میں ایک بار بھی اس پہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، لیکن وہ پولیس کی حراست سے بھاگی ہوئی ملزمہ ضرور ہے۔ شکریہ سرکار جو آپ نے اتنا مان لیا۔ بھاگی ہوئی یا بھگائی گئی؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے تمہیں گاڑیوں کو آگ لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیس کے لہجے میں تیش بھرنے لگا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، پولیس اگر اپنا کام ٹھیک سے کرتی تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ ایس پی شہریار خان نے گہری سانس لی اور اس سن کی ڈیزائنر کو دیکھا جس کے آگے پیچھے مضبوط ہاتھ تھے۔ 2 طاقتور خاندانوں کے درمیان پولیس گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ پورا کراچی چھان لیا کمبیر صاحب، گھر والوں سے بھی پوچھ کچھ کر لی ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم مزید کیا کریں؟ ان کے گھر کی عورتوں کو اٹھائیں، وہ ترنت بولا۔ جس لڑکی کے موبائل سے آخری بار زیغم کو کال اور لوکیشن آئی تھی اسے اٹھائیں، جن کے ساتھ آخری بار زینیا کو دیکھا گیا اس کی بیوی اٹھائیں۔ میز پہ دونوں ہاتھ رکھتے وہ آگے آیا۔ تعاون کریں ایس پی صاحب، آپ کے بیٹے کو اس کی پسند کا گھر مل سکتا ہے۔ 1.5 کروڑ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی آواز بے حد ہلکی تھی، وہ مشکل شہریار سن سکا۔ 18 سال کی بچی ہے، پولیس اسے کس بنا پہ اندر کر سکتی ہے؟ وریام بیچ میں بولا۔ اب کیا ان کے گھر کی ساری عورتوں کا محافظ میں بنوں گا؟ اس بنا پہ کہ ملزمہ کے متعلق آخری بار رابطہ اسی کا ہوا تھا اور اس کے پاس وہ لوکیشن تھی جہاں اس کے اپنے منگیتر کے مطابق ملزمہ کو لے کر جایا گیا اور میں نے آخری بار اسے وہیں دیکھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کونج حاکم کا اس کیس سے تعلق ہے۔ اب کے نواز بولا تھا، سندھ پولیس سے وہی اس کیس کو لیڈ کر رہا تھا۔ دیکھیں کمبیر صاحب، شہریار نے تحمل سے کہنا شروع کیا، دوسری طرف نواب صاحب کا خاندان ہے، ہم اس طرح ان کے گھر کی عورتوں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ میں آگے بھی جواب دے ہوں، 2 بڑے بڑے خاندانوں کے درمیان ہم پس کر رہ جائیں گے۔ اور نوابوں کو کون بتائے گا یہ آپ کے حکم سے ہوا ہے؟ کیس اسی کے انداز میں بولا۔ وریام نے آنکھیں گھمائیں۔ اللہ کی قسم میں بتاؤں گا۔ چند سپاہیوں کو بھیجیں، آپ پہ کوئی بات آئے تو کہہ دیجئے میرے آرڈر نہیں تھے۔ سپاہی چند دن کے لیے سسپینڈ کر دیجئے، یہ سب اتنا مشکل تو نہیں ہے ایس پی صاحب، اور یہ مت بھولیں آپ کے پیچھے میں کھڑا ہوں۔ ایس پی اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر بدقت سر کو اس بات میں ہلایا۔ آپ سے تعلقات ہیں کمبیر صاحب، آپ کے لیے کچھ بھی؟ مسکراتی ہوئی کہا۔ وریام نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا۔ 1 کروڑ کے گھر کے لیے ایمان بیچ دیا خبیث نے۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں بولا، کیس کے اندر کچھ تقویت اتری، ورنہ کوئی اس سے پوچھتا جب کراچی کی ہر گلی کوچے ہر جگہ وہ اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا تب اس کی حالت کیا ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ خوف دل میں کنڈلی مار رہا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ پائے گا کیا؟ ایس پی آفس سے باہر نکل کر کراچی کے کئی بازار، محلے، گلیاں، بنگلے لتاڑ کر اس ٹرپل سٹوری گھر میں آؤ تو وہاں خاموشی کا راج تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں گھسا پیکنگ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس شہر کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ بری لڑکی جس نے خاندان کی عزت پہ بٹا لگایا تھا وہ اب نہیں رہی تھی۔ اب تو دنیا اس خاندان کو سر آنکھوں پہ بٹھائے گی۔ سردیوں کی اس اداس شام میں وہ چھت کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں موند رکھی تھی جن سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے کو گیلا کر رہے تھے۔ بال بکھرے ہوئے اور حلیہ بے ترتیب تھا۔ کونج حاکم کا واحد سہارا، اس کے غموں میں شریک، اس کی مسیحا عورت اور وہ شفیق لمس اس سے کھو گیا تھا۔ ایسے جیسے ہاتھوں سے دنیا سرک گئی ہو۔ دفعتاً اس نے کسی کی موجودگی محسوس کرتی ہوئی آنکھیں کھولیں اور سر اٹھایا۔ وہ نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کونج کی پلکوں پہ ٹھہرے آنسو، متورم آنکھیں، زیغم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مزید روانی سے رونے لگی۔ اس طرح کونے خدروں میں چھپ کر رونے سے کچھ نہیں ہوگا، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ وہ مزید تیزی سے رونے لگی۔ زیغم چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ وہ میرے لیے سب کچھ تھیں، میری ماں، میرا باپ، میری دوست، میں کیا کروں گی ان کے بغیر؟ بھل بھل بہتے آنسوؤں کے درمیان وہ بمشکل بول سکی، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، میرا تو سارا دن ان کے ساتھ تھا، میں کیا کروں گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے فاصلے پہ آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا۔ کونج کے شکوے سنے، اسے روتے ہوئے دیکھا، غصہ، غبار، غم، وہ لڑکی جو اتنے دنوں سے سب سہ رہی تھی، سب آہستہ آہستہ دل سے نکل گیا۔ جانے والے واپس نہیں آتے کونج، ان کا جانا اسی طرح طے تھا۔ ہمارے خاندان نے بہت کچھ جھیلا ہے، تم خود کو اس طرح کمزور مت کرو۔ یہ وہ وقت ہے جب تمہیں یاد کرنا ہے تم کون ہو۔ اور کون ہوں میں؟ وہ بری طرح مشتعل ہوئی۔ میں عام سی لڑکی ہوں، حالات کا مقابلہ کرنا نہیں آتا مجھے، وقت سے لڑنا نہیں آتا، میں چیزوں سے، حادثات سے جلدی موو آن نہیں کر سکتی، میں زینیا حاکم نہیں ہوں۔ آخر میں وہ چیخ کر بولی، کیونکہ تم کونج حاکم ہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ تم وہ ہو جس نے ایک بلیک میلر سے اپنی جان چھڑوائی۔ دادی صرف اتنا جانتی تھی کہ تم نے اسے کہا تھا اگر وہ چاہے تو تمہاری تصاویر لیک کر دے، لیکن میں کچھ اور بھی جانتا ہوں۔ وہ رکا، اس کی آنکھوں میں کوئی مسکراہٹ ابھری تھی۔
تمہارے پاس فریحہ کی تصاویر تھیں اور تم نے اسے کہا تھا جس دن تمہاری تصاویر انٹرنیٹ پہ آئیں اسی دن فریحہ کی تصاویر ہر موبائل کی زینت بنے گی۔ کونج جھینپ گئی، وہ کہتا رہا۔ تم نے پورے 1 سال کسی سے فون کالز پہ بات کرنے کی عادت کو نکالا کیونکہ وہ ایک غلط کام تھا۔ تم نے تکلیف جھیلی، بے چین ہوئی، لیکن تم نے دوبارہ اس لڑکے سے کانٹیکٹ نہیں رکھا جو تمہارا منگیتر تھا۔ دنیا کی نظر میں تم غلط نہیں تھی، لیکن تم نے اپنا ضمیر بچایا۔ بات صرف یہ ہے کہ تب تم ثابت قدم تھیں، تب تم فوکس تھیں۔ دنیا کی نظروں میں زینیا مضبوط ہے تو کمزور کونج بھی نہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ حالات گزر جانے کے بعد روتی ہے اور تم پہلے۔ تم دونوں جیسی لڑکیوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تم بس مختلف ہو، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی کمتر نہیں۔ آدھی دنیا کونج ہے، آدھی زینیا، بس۔ اس نے جیسی حتمی فیصلہ کیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کہاں ہے زیغم؟ سب کہتے ہیں تم نے اسے قتل کر دیا ہے، کیا تم نے واقعی؟ وہ آگے کچھ نہیں کہہ سکی۔ زیغم نے اپنے آس پاس دیکھا اور لہجہ دھیما رکھا۔ تم نے منع کیا تھا، تمہاری حکم عدولی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ کونج نے رخ پھیرا۔ ہاں، مگر دل کو تھوڑی بہت تسلی ہوئی تھی۔ مجھ سے امیدیں مت رکھنا، ان منگنیوں سے میرا یقین اٹھ گیا ہے۔ زیغم نے گہری سانس لی۔ دیکھو یار، یہ جو زینیا اور عبداللہ کی منگنی تھی نا، یہ شروع سے انٹینس تھی، کیونکہ اس کے پیچھے اس کے دائیں بائیں سازشیں تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے بلوچستان کے لوگ اتنے ظالم ہیں، اتنے اجڑ اور گوار ہیں کہ اس طرح ایک منگنی کے پیچھے لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں؟ اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ بلوچستان سمیت دیگر صوبوں میں آج بھی نام نہاد غیرت پہ قتل ہو رہے ہیں۔ آج بھی مرد خیبر کے کچھ علاقوں میں غگ میں کوئی مرد کسی لڑکی کے گھر کے باہر فائرنگ کراتا ہے اور اس کے بعد اس لڑکی سے کوئی اور شادی نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے تو شادی کرے، ورنہ وہ لڑکی یوں ہی گھر بیٹھی رہے۔ جیسی لعنت پہ یقین رکھتے ہیں۔ پنجاب کے کچھ علاقے آج بھی ونی، اگر 2 خاندانوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے اور اس کی بنا پہ کوئی قتل ہو جائے تو قاتل کی بہن یا بیٹی کو مقتول کے گھر ونی کر دیا جاتا ہے۔ ونی کے ساتھ ہونے والا سلوک کسی جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ پہ یقین رکھتے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں آج بھی کاروکاری کی روایت ہے۔ یہ صرف ہمارا علاقہ نہیں ہے، یہ دیمک ہے جو ملک کے 30% حصے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ چند بغیرتوں کے بنائے گئے بغیرت قوانین ہیں۔ خود سوچو یہ کیسی غیرت ہے کہ جس میں پسنے والی محض عورت ہے۔ اس نے لمحے کا توقف کیا۔ کونج غور سے اسے سن رہی تھی۔ آج کل منگنی ہونا اور ٹوٹ جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ تم گھر پہ بیٹھی ہو، باہر نکل کر دیکھو، بلکہ تمہارے نزدیک تمہاری دوستوں میں کسی کی منگنی نہیں ٹوٹی، کسی کی شادی نہیں ٹوٹی، پھر کیا سب عبداللہ زمان بن گئے؟ کونج نے نفی میں سر ہلایا۔ عبداللہ اور ہمارا خاندان طاقتور ہے، بس اسی لیے مسائل ہوئے، اور چند جھوٹی نام نہاد روایات نے اسے شے دی، لیکن ہماری منگنی نارمل ہے اور رہے گی۔ کونج نے شکوہ کناہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زیغم کے رہا۔ یار واقعی نارمل ہے، جو مسائل تھے وہ زینیا اور بالاج بھائی کے تھے اور عبداللہ کے۔ ہم تو ماشاءاللہ خوش ہیں۔ وہ اس انداز سے بولا کہ کونج ہنس پڑی۔ تم کچھ زیادہ خوش ہو، ظاہر ہے اتنا ہینسم لڑکا ہر کسی کو تھوڑی ملتا ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ خیر میں چلتا ہوں، یہ مت سوچنا تمہارا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا، میرا اپنا کام تھا یہاں۔ بالکل، چھت بہت گندی ہو گئی ہے، جھاڑو لگانے آئے تھے نا؟ زیغم نے کچھ کہنے کو منہ کھولا مگر رک گیا۔ سیڑھیوں سے دھپ دھپ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کونج کی طرف بڑھا مگر وہ کوئی حفاظتی بند نہیں باندھ سکا۔ خواتین پولیس کے ساتھ کچھ مرد افسر اوپر آئے تھے۔ انہوں نے کھینچ کر کونج کو اٹھایا۔ ایک مرد نے زیغم کو گھسیٹا اور انہیں اپنے ساتھ لیتے ہوئے چلے گئے۔ نیچے صحن سے زیغم کی بہن بھی ان کی حراست میں تھی۔ گاڑیوں کی طرف جاتے معاف ہوتے ذہن اور دھندلی ہوتی آنکھوں سے جو کونج نے آخری چہرہ دیکھا وہ قیس کمبیر کا تھا۔ واقعی قیس کمبیر کا یا جنون کا؟ ہاسٹل کے کمرے میں بے ترتیبی تھی۔ شیزل بیڈ پہ بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پہ مغموم تاثر تھا۔ کمرے میں واحد روشنی وہ تھی جو موبائل سے اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ کافی کا بھرا ہوا مگ رکھا تھا جسے اس نے چھوا تک نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کیں۔ آنکھوں کے آگے بار بار وہ منظر تھا جس میں پولیس بشر اور زیغم کو ساتھ لیے جا رہی تھی اور ان کے کپڑے خون آلود تھے۔ پہلی اطلاعات کے مطابق ان دونوں نے غیرت کے نام پہ زینیا کا قتل کر دیا تھا۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، کر ہی نہیں سکتی تھی۔ موبائل پہ ایک نمبر ڈائل کرتی ہوئی اس نے کال ملائی۔ موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ایک اچھے جواب کے لیے وہ ہرگز پر امید نہیں تھی۔ پولیس موبائل میں بیٹھتی ہوئی وریام بیگ کا موبائل بجا۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو؟ وہ عجلت میں لگتا تھا۔ کال مت کاٹنا وریام، وہ جلدی سے بولی، مبادہ کال کٹ ہی نہ جائے۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں شیزل سیمسن بات کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا اور کال کاٹ دی۔ پھر خود بھی موبائل سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر پینٹ کی پاکٹ سے چھوٹا موبائل نکالا اور اسی نمبر پہ کال ملائی جس سے کچھ دیر قبل اسے کال آئی تھی۔ وریام پہ پولیس انکوائری بیٹھنی تھی، وہ جانتا تھا اس کی کالز ٹیپ کی جائیں گی۔ اس موبائل پہ جو سم تھی اس کا مالک 4 ماہ پہلے مر چکا تھا۔ اللہ جنت میں جگہ دے۔ سم استعمال کرنے سے پہلے وریام نے اسے دعا دی تھی۔ شیزل کال کٹ جانے پہ اسے بار بار کالز ملا رہی تھی مگر اسی پل اسے ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ کیا بات ہے بی بی؟ پہلے تو مرد بدنام تھے، اب عورتیں مردوں کو ہراساں کرنے لگی ہیں، کیوں کیے جا رہی ہو کالز؟
وہ بری طرح بھڑکا۔ کیس میری کالز نہیں اٹھا رہا، زینیا کے گھر میں سب کے فون بند آ رہے ہیں، تو میری اولادیں ہیں وہ سب، یا ٹھیکہ لیا میں نے ان کا؟ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ وہ ہنوز بیزار نظر آتا تھا۔ مجھے زینیا کے بارے میں پوچھنا ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ وہ زندہ؟ وہ اس کی پچھلی ہر بات کو بھول کر بس یہی پوچھ رہی تھی۔ آخری اطلاعات تک میری ماں کا نام زینیا نہیں تھا، پھر مجھے اس کے متعلق کیوں پتہ ہوگا؟ تم میری مدد کرو، میں بدلے میں تمہاری مدد کروں گی۔ شہزل نے ہونٹ کاٹے، گہری سانس لی۔ مجھے صرف اس کی خیریت کی اطلاع دے دو۔ معذرت بی بی، رابن ہوڈ کے مامی کی روح میرے جسم میں نہیں رہی، نہ مدر ٹیریسا سے میرا کوئی تعلق ہے، اور نہ میں نے ساری دنیا کی عورتوں کی مدد کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ایک کی مدد کر دی تو اب تک جھیل رہا ہوں۔ شہزل چند پل چپ رہ کر ہونٹ کاٹتی رہی، پھر جیسے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں وہ پہلی سمجھ گئی ہوں جو تمہیں زینیا نے بتائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون کاٹتا، شہزل نے اسے ساکن کر دیا۔ میں تمہیں اس آدمی تک لے کر جا سکتی ہوں جو تمہارا مجرم ہے، کیونکہ وہ میرا سب سے قریبی ہے۔ صرف ایک بار میری مدد کر دو، بدلے میں تمہیں وہ ملے گا جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ وریام ٹھہر گیا تھا، کئی لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ وہ صرف دوست نہیں ہے، وہ میرے لیے بہت کچھ ہے۔ صرف اتنا بتاؤ وہ زندہ ہے یا نہیں، بس صرف اتنا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر چھلک پڑیں، چہرے پہ ہاتھ رکھے وہ بے آواز رو رہی تھی، اس کی آواز دوسری طرف نہیں جا سکی۔ گھاک عورت ہے وہ، اس کا کزن اس پہ بندوق تانے کھڑا تھا اور وہ اپنے حق میں بول رہی تھی۔ میں اس پہ جملے کس رہا تھا، تب اس نے سہا۔ کیس نے جب اسے ذلیل کرنا چاہا، تب اس نے ساری دنیا پہ راز کھول دیا۔ وہ آدمی آگ سے خوف زدہ ہے، گولی لگے ہوئے بازو سے پولیس کی 3 گاڑیوں کو آگ لگا کر اپنے ہی منگیتر کا ٹراما استعمال کر کے بھاگی ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ مر گئی ہوگی؟ شہزل بے آواز رونے لگی۔ یعنی وہ خون اس کے بازو پہ گولی لگنے کا تھا؟ بشر نے اسے نہیں مارا، وہ مار ہی نہیں سکتا۔ وہ کبھی کسی دن کہیں سے نمودار ہو سکتی ہے، ہو جائے تو پولیس کو اطلاع دینا، مفرور ملزمہ۔ ہاں، اس نے کال کاٹ دی۔ شہزل نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، اسے بے تحاشا رونا تھا، اس لیے کہ زینیا حاکم آزاد تھی، یاسو اس کی جیت کے نام۔ اس کے ساتھ نہیں تھی لیکن آزاد تھی، اس کی خیر خبر نہیں تھی لیکن وہ میدان جنگ سے دور تھی۔ دوست چھوٹ گئی تھی مگر کم از کم زندہ تھی، یہ بہت تھا، بہت زیادہ۔ اس کی آنکھ ہٹر پٹر کی آواز کے ساتھ کھلی تھی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، چند لمحے خالی خالی نظروں سے اپنے اطراف میں دیکھتی رہی، پھر اس کا دماغ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ اور اس کے کم سامان اس کی نگاہوں کو ازبر ہو گئے تھے۔ معذرت بچے، مگر تمہیں جگانا ضروری تھا، مہربان چہرے اور آنکھوں میں نرم تاثر لیے وحید کہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میڈیکل باکس تھا۔ زینیا خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میرا کام ہو گیا ہے، کل صبح مجھے نکلنا ہوگا، اس سے پہلے تم سے کچھ بات کرنی ہوگی۔ اور میں؟ پورے 1.5 دن بعد وہ بالآخر ایک لفظ بولی تھی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ چاہ کر بھی وہ اپنے لہجے میں پہلی جیسی تمکنت نہیں پیدا کر سکی، کچھ تھا جو اسے پسپا کر رہا تھا، شاید اس سے اس کا غرور لیا گیا تھا۔ تو میرے ساتھ نہیں جا سکتی، وہ اسی نرمی سے کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ زینیا نے نامحسوس انداز میں اپنا بیگ قریب کیا۔ تمہارے لیے یہی بندوبست کر لیا ہے، اس لیے اب تم ان لوگوں کو اپنا خاندان سمجھنا، ان سے ہی تعلق رکھنا اور ان کے گرد خود کو محفوظ سمجھنا۔ وہ کچھ سامان باہر نکال رہا تھا۔ زینیا نے بیگ میں ہاتھ مار کر کچھ تلاشنا چاہا مگر وہ ٹھٹک گئی۔ یہ بیگ اسی کا تھا مگر اندر محض کپڑے تھے، صرف کپڑے۔ اس آدمی پہ اس کا شک گہرا ہوا۔ آپ کا سامان کسی کرمنل کے جیسا تھا جسے پورٹ پہ نہیں لایا جا سکتا تھا، میرے پاس محفوظ ہے، جلد واپس کر دوں گا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ زینیا بالکل ٹھہر سی گئی، یہ آدمی جو دیکھ رہا تھا وہ کیوں نہیں دیکھ پا رہی تھی؟ مجھے میرا سامان چاہیے ابھی کے ابھی، اور میں یہاں کسی غیر ملک میں کسی اجنبی کے ساتھ بالکل نہیں رہنے والی۔ آپ دھوکے سے مجھے یہاں لائیں، ورنہ میرا بھائی مجھے مر کر بھی یہاں بھیجنے کی غلطی نہیں کرتا، اس لیے مجھے واپس میرے ملک لے کر جائیں، ورنہ میں پولیس کے پاس جاؤں گی۔ اور تم پولیس کے پاس جا سکتی ہو؟ وہ ہنوز گردن جھکائے دوا کی شیشیوں کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہے تھے۔ جا سکتی ہو تو شیور، ضرور جاؤ، لیکن بس ایک بات ذہن میں رکھنا، آدھی دنیا تمہیں قاتلہ کے طور پہ جانتی ہے، اور باقی کی آدھی دنیا کو اگر تم الیگل امیگرینٹ کے طور پہ جانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، نقصان صرف تمہارے کھاتے میں آئیں گے۔ اسے وہیں بیٹھے بیٹھے احساس ہوا کہ کسی نے اس سے کھڑے ہونے کی قوت چھین لی ہے۔ وہ پہلے والی زینیا حاکم کہاں رہی تھی؟ تم نے زندگی مانگی تھی، وہ تمہیں مل گئی ہے، اور اب اسے کیسے گزارنا ہے یہ تمہیں سیکھنا ہوگا۔ تم نے جہنم سے رہائی مانگی تھی، تمہیں مل گئی ہے، اب اس جہنم میں کیسے سروائیو کرنا ہے یہ تمہیں سیکھنا ہوگا۔ یاد کرو تم کون ہو، پھر چیزیں بدل جائیں گی۔ تم خود کو پہچانو، پھر حالات آسان ہو جائیں گے۔ تم بھول گئی ہو تم کون ہو، یاد کرو۔ زینیا وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، اسے جیسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر اس نے پردے ہٹائے، تازہ ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، مگر یہ ہوا اسے یہ ہوا تک غیر لگی۔ لوگ، گھر، کچھ بھی تو اس کا نہیں تھا۔ اس ملک میں تمہارے لیے اب کچھ نہیں رہا۔ پولیس تمہاری بہن اور کزنس کو تھانے لے گئی ہے، ان کی زندگی برباد ہونے والی ہے کیونکہ تم نے اپنی زندگی بچائی۔
زینیا نے اتنی زور سے گردن پھیر کے اسے دیکھا یہاں تک کہ گردن کے چٹکنے کی آواز آئی۔ تم جانتی تھی تمہارے غائب ہونے کے بعد وہ آدمی سکون سے نہیں بیٹھ سکے گا، تم جانتی تھی تمہارا خاندان مسائل سے نہیں نکل سکے گا، لیکن تم نے پھر بھی اپنی زندگی مانگی۔ میری بہن، اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے۔ کونج تو بہت معصوم ہے، اسے جیسے اب ادراک ہوا وہ آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہوئی۔ زندگی مانگنا غلط نہیں تھا، لیکن اب ایک بار پھر خود غرضی دکھانا غلط ہے۔ واپس جانے پہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں رہو گی تو ایک غم ہوگا، وہاں جاؤ گی تو ہزار۔ اپنوں کے درمیان تمہاری کوئی پہچان نہیں ہوگی، قانون کی بے عزت کرنے پہ تم ایک بار پھر سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ تمہارا سارا خاندان اس وقت تمہیں مردہ مان چکا ہے، تمہاری واپسی انہیں مار دے گی۔ کھڑکی سے آتی جامنی کرنے اس کے چہرے پہ پڑے زخم واضح کر رہی تھیں، اس کی آنکھ سے گرتے قطرے اس کی گردن تک جلا رہے تھے۔ ذلت، جسمانی تکلیف، محبت سے دوری کے بعد کیا اسے بن باز بھی دیکھنا تھا؟ کسی اور ملک میں چوروں کی طرح چھپ کر رہنا تھا کیونکہ عبداللہ زمان نے اس پہ جھوٹے الزامات لگائے تھے، کیونکہ عبداللہ زمان نے انتقام لیے تھے؟ اگر وہ کبھی واپس آ گیا تو کیا وہ اسے معاف کر بھی سکے گی؟ میں یہاں نہیں رہ سکتی، سمجھنے کی کوشش کریں، میں یہاں کیسے رہوں گی؟ وہ تیز تیز کہتے ہوئے ان کے سامنے آئی، اس کے چہرے پہ ہراساں سا تاثر تھا۔ یہ میرا ملک نہیں ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہاں کے لوگ، کلچر، یہاں کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ میں اپنے ملک میں کہیں بھی کسی بھی جگہ رہ لوں گی، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے ان کی زبان نہیں آتی، میں الفاظ کھو گئے، رنج بڑھ گیا اور اس نے ہمت ہار دی۔ آپ مجھے یہاں سے لے جائیں، پلیز مجھے لے جائیں، پلیز۔ وحید کے چہرے پہ کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی فلم کا منظر ہو۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، ایک اللیگل کے طور پہ میں یہاں کیا کروں گی؟ میں کوئی نوکری نہیں کر سکتی، کہیں جا نہیں سکتی، کسی بڑی بیماری میں میرا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا، میں مر جاؤں گی یہاں، پلیز پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، پلیز۔ اس پہ ہجان کی کیفیت آ رہی تھی، وہ بری طرح ہچکیاں لیتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے میرے ملک واپس جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وحید نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر وہی ہاتھ جیب میں ڈال کر اپنا موبائل باہر نکالا، چند بٹن دبا کر موبائل بیڈ کے کنارے رکھا۔ وہ جو پنجوں کے بل بیٹھی تھی اب اس کے چہرے پہ موبائل کی روشنی پڑ رہی تھی۔ پہلی ویڈیو میں اس کے گھر سے چند لڑکیوں کو موبائل پولیس میں بٹھایا جا رہا تھا۔ وحید نے انگلی سے دوسری ویڈیو پلے کی، وہاں بشر زخم خون سے لت پت کپڑوں کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گاڑی سے اتر رہے تھے۔ وہ پولیس کی 4 روزہ حراست سے واپس آئے تھے۔ اگلی ویڈیو کراچی، اسلام آباد کے گلی چوک کی تھی، ہر جگہ اس کی تصاویر لگی تھیں، اسے ڈھونڈ کر لانے والے پہ انعام تھا۔ اس کے قدموں سے یک لخت جان نکل گئی اور وہ زمین بوس ہوئی۔ اس کے سر سے کسی نے آسمان کھینچ کر کسی نے اس کا سر برہنہ کر دیا۔ زینیا حاکم سے وہ لیا گیا تھا جسے پانے کے لیے اس نے عمریں خاک کی تھیں۔ یہ ہے وہ قیمت جو تمہارا بھائی، بہن، کزن تمہاری آزادی کے لیے چکا رہے ہیں۔ کیا مشکل تھا ان کے لیے کہ تمہیں قتل کر دیتے اور لاش پولیس کے حوالے، چند 1 سال کی قید کے بعد وہ آزاد ہوتے، مگر انہوں نے تمہاری زندگی چنی۔ میرا ساتھ نہیں، وہ بڑبڑائی، پھر رو پڑی۔ کیا تم خود ساتھ چاہتی تھی؟ تم نے صرف زندگی مانگی تھی اور وہ تمہیں مل گئی۔ میں تمہیں واپس لے جاؤں گا اگر تم چاہو، لیکن پورٹ پہ جاتے ہی پولیس تمہیں حراست میں لے لے گی۔ تمہیں یہاں لانے میں نے اپنے سارے کانٹیکٹس استعمال کر لیے ہیں، اب یہاں سے واپسی پہ میں کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا۔ اس نے موبائل اٹھا کر واپس جیب میں ڈالا اور ایک نظر فرش پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھا، وہ ساکت اور سن تھی۔ مجھے چاہیے تھا تمہیں نہ بتاتا، لیکن وہ ایک لمحے کو رکا۔ زینیا نے نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تمہاری دادی کا انتقال ہوئے 6 دن بیت چکے ہیں۔ اس نے وہ سنا جسے وہ کم از کم اس صدی میں نہیں سننا چاہتی تھی۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی کے لیے ساری دنیا جل کر راکھ ہو گئی تھی اور اس نے اسی راکھ کے اندر خود کو مدفن پایا۔ وہ ٹکر ٹکر اس آدمی کا چہرہ دیکھی گئی، مسیحا یا موت، کون تھا وہ؟ تھانے کی اس کوٹھڑی میں 3 سے 4 لڑکیاں سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھیں، چادر سے اپنے وجود چھپائے، نگاہیں فرش پہ مرکوز کیے۔ وہ تمام لڑکیاں آس پاس دیکھنے سے گریز کر رہی تھیں۔ انہی میں سے ایک کونج حاکم بھی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک بات گھوم رہی تھی جسے وہ جتنا چاہے جھٹکتی اتنا یاد آتا۔ کیا تمہیں یہ معلوم ہے تم کون ہو؟ یاد کرو تم کون ہو، یاد کرو تم کون ہو۔ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا، بالکل ایسے جیسے وہ لوگ بلیسڈ ہوں۔ لیپ ٹاپ سامنے رکھے وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنا بہت خیال رکھا، اپنی اسکن کا، اپنی روٹین کا، اور بھی بہت کچھ، مگر کچھ مسنگ ہے۔ مجھے اب بھی لگتا ہے فلاں مجھ سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کرزما ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ عام پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ مظفر نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کونج، تمہارا مسئلہ لوگ نہیں ہے، تمہارا مسئلہ یہ ہے۔ اس نے کن پٹی پہ انگلی سے دستک دی۔ خوشبو میں رچے بسے مہنگے کپڑے پہننے والے لوگ بلیسڈ ہوتے ہیں، یہ صرف ایک سوچ ہے۔ لوگوں کو قریب سے جانے لگو گی تو ان سے خوف کھاؤ گی۔ ایک لفظ ہے اعتماد۔ انسان کے اندر اگر یہ ایک لفظ رچ بس جائے تو اسے کوئی چیز مروب نہیں کر سکتی۔ وہ رکا، کونج کے تاثرات جانچے، پھر کہنے لگا،
انسان دوسرے انسان سے صرف اس لیے مرعوب ہوتا ہے کیونکہ اس کا دماغ بار بار اسے بتاتا ہے کہ تم میں کوئی کمی ہے، تم درست بول نہیں رہے، تم زیادہ ہنس رہے ہو، اوہ اب تم انگلیاں کیوں مروڑ رہے ہو، اوہ تمہارے تو کپڑے اچھے نہیں ہیں۔ یہ سب ایک بیمار دماغ کرتا ہے۔ اس نے میز پہ دھرا اون کا گولا اور باقی سامان لیے، شاید وہ کچھ بننے کی تیاری کر رہا تھا۔ بیمار دماغ کیسا ہوتا ہے؟ میرا دماغ بیمار ہے کیونکہ مجھے ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے، کونز ترنت بولی، لیپ ٹاپ کو گود میں مزید گھسا لیا۔ بیمار دماغ وہ ہوتا ہے جسے خود سے زیادہ لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے، فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں، فلاں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، میں نے یہ کہہ دیا اب اس پہ میرا کیا امپریشن بنے گا۔ اور اسے بیمار کرنے والے انسان کے پیرنٹس اور دوست ہوتے ہیں۔ ماں باپ پہ صرف اولاد کو کھلانے اور پہنانے کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف اس کے ظاہر کو تندرست رکھنے کا فرض نہیں ہے، گھر پہلی درسگاہ ہے اور اس درسگاہ کے معلم پہ فرض ہے کہ بچے کے دماغ کو بھی تندرست رکھے۔ کاؤچ پہ بیٹھا آدمی اب سفید اون سرخ سویٹر میں شامل کر رہا تھا۔ دوست اور پیرنٹس اگر بات بات پہ ٹوکے نہ، آگے بڑھنے دیں، ڈرائیں نہ، تو انسان کا دماغ تندرست رہے گا۔ بچہ بھی چند ماہ کا ہی ہوتا ہے، تب سے اسے بتایا جاتا ہے بلی آ جائے گی، کتا آ جائے گا، رات کا اندھیرا ہے، اندھیرا برا ہوتا ہے۔ یہ پرورش کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ڈر، خوف کس چیز کا؟ اندھیرا ہے جیسے روشنی ہے، جانور ہیں جیسے انسان ہے، خوف کس چیز کا؟ کسی کے گھر لے جاتے وقت کپڑوں کا دھیان رکھا جاتا ہے، اگر یہی صفائی اسے اس کے گھر پہ سکھائی جائے تو بچہ بڑا ہو کر باہر نکلتے وقت یہ نہ سوچے پہننا کیا ہے۔ بولنے اور کھانے پہ ہزار تاکیدیں ہوتی ہیں، جب باہر جانا ہو، کہیں دعوت ہو، تب کیوں نہیں جب بچہ گھر میں ہے؟ یہ تھا تمہارے مسئلے کا کاز، اس کی شروعات۔ کیا تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ ایسا ہی تھا، ہر دوسرے بچے کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ مظفر نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلائی، اون کا گولا ایک طرف رکھا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنی موجودگی کو کسی دوسرے کی موجودگی سے نہیں پہچانتے، اپنا حلیہ، اپنا کھانا اور اپنا بولنا کسی دوسرے سے موازنہ نہیں کرتے۔ ایک تندرست دماغ ایسا نہیں کرتا۔ انسان کو یاد رکھنا ہوتا ہے وہ کون ہے۔ جانتی ہو انسان کیسے یاد رکھتا ہے وہ کون ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سیشن مکمل ہوا، اب تم 15 دن تک یہ سوچو اس بیمار دماغ کو تندرستی کی طرف کیسے لانا ہے، پھر میں بتاؤں گا انسان کیسے یاد کرتا ہے وہ کون ہے۔ کونز نے بیچاری شکل بنا کر اسے دیکھا، مگر وہ مسکراتے ہوئے کال کاٹ گیا تھا۔ اس نے کہہ دیا اگلی بار تو پھر اگلی بار، کوئی اور تمہیں تمہاری شناخت نہیں کرواتا، تمہارا اپنا اسکل ہوتا ہے۔ ایک دبلی پتلی عورت نے اسے کوٹھڑی سے باہر نکالا، دوپٹہ سر پہ اچھی طرح جماتے، خود کو ہر طرح سے چھپاتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ذہن میں بہت کچھ تھا جسے وہ جھٹک نہیں پا رہی تھی، بہت کچھ تھا جس سے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ تفتیشی کمرے میں لا کر جب اسے بٹھایا گیا تب اس کے سامنے ایک سیاہ وردی والا آفیسر تھا، مگر اگلے لمحے دروازہ دھکیل کر کوئی اندر داخل ہوا۔ ڈھیر ساری روشنی اس کے ساتھ ساتھ اندر آئی، مگر وہ خود سیاہی میں ڈوبا تھا۔ اس کی آنکھیں، چہرہ کلک اور حزن میں مبتلا تھے۔ گردن اب بھی فخر سے اٹھی تھی، کونج مروب ہونے لگی۔ وہ آدمی، اس کا حلیہ، وہ نیبلس لوگوں میں سے تھا، مگر پھر وہ دھندلا ہونے لگا، اس کی جگہ کسی اور مرد نے لے لی۔ مجھے پتہ چل گیا بیمار دماغ کو تندرست کیسے کر سکتے ہیں۔ لڑکی کی آواز سے ایکسائٹمنٹ جھلک رہی تھی۔ اوکے بتاؤ پھر کیسے کرتے ہیں؟ کپڑے سے اپنا صوفہ جھاڑتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ کونز نے ایک دو لمحے لیے، پھر کہنا شروع کیا۔ پیرنٹس نے جو کیا وہ صحیح غلط نہیں ہوتا، بس معاشرے کے اتوار تھے، لیکن وہ عادتیں راسخ ہو چکی ہیں، ہم انہیں ایک دن میں نہیں نکال سکتے۔ وہ بولتے بولتے رکی، اسے لگا مظفر اس کی بات دھیان سے نہیں سن رہا، مگر پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے کونج؟ وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اسے ڈھارس ملی۔ انسان کو تبدیلی کا سفر شروع کرنا چاہیے، خود کو پہچاننا چاہیے اور لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ لوگوں سے بے نیاز کیسے ہوا جاتا ہے میں سیکھ گئی ہوں، حالانکہ تم یہ سب اپنی دادی سے سن کر آئی ہو۔ میز سے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے مظفر نے چوٹ کی، کونج پہ مانو اوس پڑ گئی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں، اگلی بار تم کھوجنا کسی سے پوچھنا مت، اوکے؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہم لوگوں سے مروب اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے وہ بلیسڈ ہیں اور ہم نہیں۔ کیا یہ بلیسنگ، کپڑے، جوتے، مکان، لوگوں کا سوشل میڈیا؟ یہ ظاہر اندر کا حال آپ نہیں جانتے۔ مروب ہونے کے لیے اصل چیز ہے کسی کی خوش گفتاری، نرم مزاج، مہربان طبیعت، اپنی ذات پہ توجہ۔ یہ چیزیں بس یہی خصوصیات ہیں جن سے مروب ہونا چاہیے۔ اور لوگوں سے بے نیاز کیسے ہوا جاتا ہے؟ اس نے دیکھا کونج نے اس کے چند الفاظ نوٹ پہ لکھے۔ وہ دنیا کی اس ریس میں دوڑنے کے لیے بہت محنت کر رہی تھی۔ مظفر کو اس پہ رشک آیا۔ جب انسان کو اپنی ورتھ پتہ چلتی ہے نا، تب وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کسی سیلیبریٹی کا کامنٹ سیکشن دیکھا ہے؟ وہاں کئی لوگ ہیٹ کامنٹ کرتے ہیں، انہیں کوئی جواب نہیں ملتا، اس لیے نہیں کہ سیلیبریٹی مصروف ہے، کامنٹ ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن وہ جواب نہیں دیتے کیونکہ انہیں معلوم ہے انہیں اگر ایک ناپسند کرتے تو 10 لوگ پسند کرتے ہیں، یہ ہے ان کی ورتھ۔ اور جو سیلیبریٹی جواب دیتے ہیں ان کا دماغ تندرست نہیں ہوتا، انہیں 10 میں سے 10 کے 10 لوگوں سے ستائش چاہیے، یہ ناممکن ہے۔ کسی بھی محفل میں بات کرنے، پہننے، اوڑھنے کے اور کھانے کے آداب آپ کو سیکھنے چاہیے، لیکن کبھی یہ مت سوچیں فلاں انسان میرے جانے کے بعد میرے بارے میں کیا سوچے گا۔
اگر اپنی رائے دوں گا تو فلاں انسان مجھے کیا سمجھے گا۔ رائے درست یا غلط نہیں ہوتی، وہ بس خود کو محفل میں شامل کرنے کا، خود کو آزاد ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔ لوگوں کی ظاہری مروبیت سے نکلنا ایک لمبا پروسیس ہے، ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ اب ہم اگلے سیشن میں سیکھیں گے۔ کال ایک بار پھر کٹ گئی۔ کونج کے اندر ایک خلا رہ گیا جس کے لیے وہ اگلی کال کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے سب کچھ جلدی جلدی جاننا تھا۔ اس نے بلب بند کر دیا۔ وہ شاید اس بچی کو ٹارچر نہیں کر سکتا تھا، اسے نرم نگاہوں سے تک رہا تھا۔ کونج نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹائیں۔ اس کا لباس، خوشبو، جوتے، پیسہ، اگر سب چھین لو تو مروب ہونے کے لیے کیا تھا؟ وہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ اگر یہ شخص کوئی مڈل کلاس مرد ہوتا، برانڈڈ کی جگہ اس نے ایک عام لباس پہنا ہوتا، مشہور کی جگہ وہ غیر معروف ہوتا، تب کیا تھا وہ؟ خاک بھی نہیں۔ تمہیں یہاں لانا نہیں چاہتا تھا، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے بچے، لیکن میں تم سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کرسی اٹھا کر اس کے قریب لایا، ہاتھ بڑھا کر نہایت نرمی اور شفقت سے اس کے سر پہ رکھا۔ وہ کہاں ہے؟ اس کے اندر کی پیپل پلیزر، پیس میکر بچی اسے جواب دینا چاہتی تھی، کچھ ایسا جو اسے کونج کے خلاف نہ کرے، وہ بس اسے برا نہ سمجھے، مگر اگر وہ ناراض ہو گیا تو؟ اگر اس نے غصہ کر دیا تو؟ یہ سب لوگ سنیں گے، لوگ کونج کو کیا سمجھیں گے؟ مجھے نہیں پتا، لیکن اگر پتا ہوتا تب بھی میں تمہیں نہ بتاتی۔ اپنا ہر خوف چٹک کر، ہر قسم کی مروبیت دفان کر کے اس نے کیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیونکہ کسی نے اسے سمجھایا تھا انسانوں سے بے نیاز کیسے ہوا جاتا ہے، اور وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ دادی ایک بات بتائیں، پلنگ پہ پیر پسارے بیٹھی عورت کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، ایک انسان دوسرے انسان سے بے نیاز کیسے ہوتا ہے؟ دادی نے سوچنے کے بعد چند لمحے لیے، کچھ ایسے الفاظ جو اس کی سمجھ میں آ سکیں۔ جب وہ درخت جتنا مضبوط بنتا ہے۔ کافی دیر بعد وہ دھیرے سے بولی، درخت جتنا مضبوط؟ کوئی انسان درخت جیسا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بدمزہ ہوئی۔ جب وہ اپنی جڑوں پہ انحصار کرنا شروع کرتا ہے، وہ جڑیں جو اسے پانی کھینچ کر لا دیں گی، اور وہ پھلے گا، پھولے گا، حسین ہوگا، کسی کے کام آئے گا۔ انسان کی جڑ جانتی ہو کیا ہوتی ہے؟ کونج نے نفی میں سر ہلایا۔ مومن کی جڑ اس کا دین ہے۔ 1400 سال پہلے اصول و ضوابط بن گئے تھے۔ بتایا گیا تھا تم نے آگے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ جو مومن جڑیں چھوڑ دیتا ہے وہ بری طرح زمین بوس ہوتا ہے۔ اور تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی درخت آگے بڑھائے اور گرے ہوئے درخت کو کھڑا کرے، اور یہاں اس درخت کو دوبارہ اپنی جڑوں پہ انحصار کرنا ہوتا ہے۔ وہی جڑیں اسے دوبارہ نئے سرے سے نیا درخت بنائیں گی۔ جڑیں بھول جانے والا، ان سے غافل ہونے والا انسان خسارے میں ہے۔ کون چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی، کہنے کو پوچھنے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ درخت کو معلوم ہوتا ہے اس نے پانی خود لانا ہے، ہوا اسے خود لینی ہے، لمبا اور تناور اپنے دم پہ ہونا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو یہ یقین آ جائے کہ کوئی دوسرا انسان اسے کچھ نہیں دے سکتا، نہ رزق، نہ روٹی، نہ عزت، نہ دولت۔ انسانوں کا خوف ہم سے کچھ ایسے کام کرواتا ہے کہ ہم گردن نہیں اٹھا سکتے، مگر جس دن انسان یہ سوچنے لگے کہ یہ مہنگے لباس اور مختلف چمڑی والے لوگ اس لباس اور روپے پیسے کے بغیر بالکل ہمارے جیسے ہیں، وہ جو خود کو مرنے سے نہیں بچا سکتا، وہ کسی کو کیا دے گا؟ میں تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، ہم دونوں جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہی ہو۔ کیس وہیں میز کے ساتھ کمر جوڑے کھڑا ہوا۔ پولیس تمہارے ساتھ سختی کرے گی، اور شاید وہ سلوک بھی جو تمہاری بہن کے ساتھ ہوا، لیکن اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ اسے محفوظ کرنے کے لیے تمہارے بھائی اور منگیتر نے کس انسان پہ بھروسہ کیا ہے، تو میں اپنی شکایت واپس لے لوں گا۔ کونج کے دل میں جھکڑ چلنے لگے، وہ اسے نہ بولے، کیا وہ یوں ہی اپنی بات پہ ڈٹی رہے؟ لیکن اگر اسے غصہ آ گیا تو وہ کونج کے بارے میں کیا سوچے گا؟ تمہاری بہن نے تمہاری پرواہ نہیں کی تھی، اس نے وہ کیا جو وہ چاہتی تھی، وہ خود غرض تھی۔ تم اس کے بارے میں مت سوچو، صرف اپنا سوچو، ہر انسان اپنا سوچتا ہے، کوئی دوسرا انسان تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ رفتہ رفتہ اس کی آواز غائب ہونے لگی اور بس اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دکھائی دینے لگے، پھر وہ بے آواز ہو گیا۔ گرے ہوئے درخت کو کوئی نہیں اٹھاتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی جڑوں کے پاس لوٹ جائے، یہی اصول انسانوں پہ لاگو ہوتا ہے، پھر کیا فائدہ انسانوں کے پاس جانے کا؟ کافی دیر بعد وہ نروٹھے پن سے بولی۔ دادی مسکرائیں، اس نسل کو بس حالات کا منفی رخی کیوں دیکھنا تھا؟ جو اپنی جڑوں سے وفادار نہیں ہوتا نا، کوئی اس سے وفادار نہیں ہوتا، اور ساتھ کھڑے لوگ خوبصورتی دیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ ایک اکیلا درخت کبھی خوبصورت نہیں لگتا، اس کے ساتھ کھڑے درخت اس کی شان میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کتنی چھاؤں دی جا سکتی ہے؟ 10 درخت ہوں گے تو بوجھ بٹے گا، چھاؤں بڑھے گی۔ اسی طرح ہمارے قریبی انسان اگر کچھ دکھاتے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کوشش نہیں کی ہوگی۔ کبھی تو بوجھ بانٹا ہوگا، کبھی تو خود پہ ضرب کھا کر ٹہنی کسی کو دی ہوگی، کبھی تو چڑیوں کے شور سے نجات پانے کو اپنا سینہ کشادہ کر کے نئے گھونسلے بنوائے ہوں گے۔ اور اگر انہوں نے یہ نہیں بھی کیا تو انسان اپنی جڑ یاد رکھے۔ نبی کریم نے ہمیشہ انسانیت اور بھلائی کے لیے پہل کی تھی۔ انسان دوسروں سے بہت امیدیں رکھتا ہے، مگر اپنی طرف سے کسی کو کچھ دینا پڑے تو تھک جاتا ہے۔ آخر میں بے لاگ تبصرہ کیا۔ کونج کافی دیر تک انہیں سوچتی رہی۔ وہ اب کونج کے سامنے بیٹھ رہا تھا، نگاہیں نرمی رہیں۔
تم ایک خود غرض عورت کے لیے اپنی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہو گی، ہے نا؟ وہ میری بہن ہے، اس وقت کہاں ہے مجھے نہیں پتہ، تمام تر ہمت مجتمع کرتے اس نے کہہ ڈالا۔ لیکن اگر مجھے پتہ ہوتا میں تب بھی تمہیں کچھ نہ بتاتی، دہرایا۔ اگر اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تو تم غلط ہو، اس کا ساتھ ہونا بھی طاقت ہے اور تم مجھے توڑ نہیں سکتے۔ اس کی آنکھیں جانے کیوں بہہ رہی تھیں، ہاتھ اور جسم جانے کیوں کپکپا رہے تھے، اسے کچھ علم نہیں تھا۔ تم مجھے توڑ نہیں سکتے، میری جڑیں مضبوط ہیں عبداللہ زمان، تم مجھ سے کچھ نہیں اگلوا سکتے کیونکہ اب میں تم سے نہیں ڈرتی۔ اس کی آنکھیں گیلی، اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا، چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر افسر کو اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا اگر وہ کم عمر تھی، کم سن تھی یا پھر کمزور تھی؟ وہ بس ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے کیس کو اس کی محفوظ پناہ گاہ سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ انجام وہی تھا جو باقی سب کا ہونا تھا۔ اسے جاتے ہوئے تاسف ہوا تھا۔ رنگ، روشنی، لوگ، دنیا، عمارتیں، ہر شے چھوڑ کر چپکے سے دبے پاؤں کہانی کے دوسرے رخ کی طرف آؤ تو وہ چھوٹا سا قید خانہ ویسا ہی خاموش اور تنہا تھا۔ مہدی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، سبز آنکھیں ویران تھیں، اسے کئی بار شدید درد ہونے لگتا تھا اور کئی بار وہ بس خالی خالی نگاہیں لیے آس پاس تکتا رہتا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تھا تو وہ یاد آ جاتی تھی، وہی جس کی آنکھیں سنہری تھیں۔ مہدی نے آنکھیں بند کر لیں، وہ ایک بار پھر یاد آنے لگی، بس اس کی یاد تھی جو اس زندان میں اس کی ایک امید بن گئی تھی۔ سفید رنگ چھٹ گیا، اسلام آباد کے کسی رنگین فارم ہاؤس نے اس کی جگہ لے لی جہاں گھاس کے وسیع و عریض خطے پہ ہلکے آسمانی اور سفید رنگ کا ڈیکور تھا، پھول، غبارے، برقی کمکمے اور مستطیل میزیں جس پہ انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ یہ عمارت کافی اونچائی پہ واقع تھی، اس لیے یہاں سے خوبصورت سن سیٹ اور شہر کے نظارے دیکھنے کو ملتے تھے۔ شیشے کی گرل پہ ہاتھ جمائے، گردن میں کیمرہ لٹکائے، وہ دور شہر کو تک رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے کامدار لگھے میں اس کا اونچا سراپا نمایاں تھا۔ دفتن کوئی اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ زینیا نے مڑ کر دیکھا، سفید رنگ کے 3 پیس میں مہدی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی انگلیوں کے درمیان سگریٹ دبا تھا جسے اب وہ ہاتھ سے پشت پہ لے گیا تھا۔ انسان کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے جسے 4 لوگوں کے درمیان نہ کیا جا سکے۔ بلا ارادہ اسے ٹوک دیا۔ سگریٹ سے اسے بے تحاشا نفرت رہی تھی، گو کہ مہدی ہمیشہ اس سے یا پھر اپنی کسی بھی فیمل دوست کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ عادت ہے، جلدی نہیں نکلتی۔ ڈھلتے سورج کی روشنی ان دونوں کے چہروں کے درمیان سے گزر رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کو دھندلے نظر آ رہے تھے۔ یہ بتاؤ یہاں کیسے؟ شیزل کی ایک دوست کو یہاں فوٹوگرافی کرنی تھی، اس کے ساتھ آئی ہوں۔ قیسم سے معاہدے سے چند دن قبل کا ذکر ہے۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بکواس کر رہا تھا۔ مہدی نے سگریٹ نیچے پھینک کر اسے بوٹ سے مسلتے ہوئے کہا۔ زینیا کی آنکھیں جھمبے سے چھوٹی ہوئیں، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ پامسٹ بکواس کر رہا تھا۔ اب اس نے واضح لفظوں میں اپنی بات دہرائی۔ وہ اس وقت تقریب میں موجود نہیں تھا، شاید اس نے آتے ہوئے یہ بات سنی ہو۔ چند منٹ وقت میں پیچھے سفر کرو تو گھاس کے اس وسیع خطے پہ جہاں اس وقت کھانا ہاتھوں میں لیے مہمان یہاں سے وہاں آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے، وہیں ایک طرف لڑکے لڑکیاں جمع تھے اور بیچ میں ایک مختلف حلیے والا لڑکا کسی لڑکی کے ہاتھ پڑ رہا تھا۔ پھر کوئی تبصرہ کیا تو اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے اگلا ہاتھ شیزل کا پڑا تھا، وہ جو اپنے دوستوں کے درمیان گھر کر بیٹھی اس نئے شوشے کو انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر زینیا کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ زینیا نے منع کر دیا تو وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ یار 2 منٹ کا کام ہے، ہم نے کون سا یقین کر لینے، اس کی بات کا صرف سنیں گے اور بس۔ وہ انکار کرتی رہ گئی مگر شیزل اسے کھینچ کر لے آئی، اس کے برابر اس کی جگہ بنائی اور اس کا ہاتھ پڑھنے کو کہا۔ لڑکے نے ہاتھ پڑھنے کے لیے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا مگر وہ پہلے ہی ہاتھ پرے کر گئی۔ یہیں سے پڑھو، یہاں سے قسمت خراب دکھائی دے رہی ہوگی۔ لڑکوں میں سے کسی نے لقمہ دیا جسے شیزل نے مڑ کر دیکھا۔ بالکل تمہاری شکل کی طرح۔ اس کے برجستہ جواب پہ باقی سب سمیت زینیا بھی ہلکا سا مسکرائی۔ شیزل نے زینیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے آگے کیا اور اب ریان نامی وہ پامسٹ اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے اس ہجوم میں کوئی آ کر کھڑا ہوا، یہاں سے اسے زینیا کی پشت نظر آتی تھی۔ ریان نے اس کے ہاتھ کی لکیریں پڑھیں، پھر اسے دیکھا۔ اٹس اسکیری، اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ تم سے گھر چھوٹے گا، شوہر بھی اور مقام بھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا عزت مگر کہہ نہیں سکا۔ یہ اٹل ہے، اس نے اضافہ کیا۔ زینیا کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا، اس نے جس طرح ہاتھ آگے کیا تھا اسی طرح واپس بھی کھینچ لیا۔ ماحول میں یکدم تناؤ بڑھ گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بغیر کسی کی طرف دیکھے آگے بڑھ گئی۔ اس نے مہدی کو نہیں دیکھا تھا۔ شیزل اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے سمجھاتی رہی۔ زینیا محض سر ہلاتی رہی، اس کی دماغ سے چیزیں جلدی نہیں نکلا کرتی تھیں۔ کیا پتہ سچ کہہ رہا ہو؟ سیاہ لباس والی لڑکی نے کندھے اچکائے۔ تمہارا شوہر تو میں ہوں، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے کہا تھا چھوٹ جائے گا۔ لفظوں پہ غور کریں مسٹر کمبیر۔ میں کہہ رہا ہوں نا، وہ بکواس کر رہا تھا۔ زینیا کو نہ جانے کیوں اس کا لہجہ تھوڑا سخت لگا اور مہدی کو اس کے چہرے پہ اداسی سخت کھلی۔ اور اگر ایسا کچھ ہے تو میں بدل دوں گا، تم سے کچھ نہیں چھوٹے گا، نہ نام، نہ مقام، نہ شہر، نہ گھر۔ قسمت دعاؤں اور کوششوں سے بدلتی ہے، میں دونوں طریقے استعمال کر کے اسے بدل دوں گا۔
باقی سب چھوٹ گیا تو میں شاید کچھ نہ کر سکوں، لیکن تم سے شوہر نہیں چھوٹے گا۔ دھوپ اب دم توڑنے لگی تھی، کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ ان سب کے بیچ وہ کہہ رہا تھا، اگر چھوٹ گیا تو میں واپس لے آؤں گی۔ زینیا نے اس کی بات درمیان میں کاٹی، ایسے نجومی میں بیچ کر کھا سکتی ہوں، میرا گھر مقام سب واپس لا سکتی ہوں۔ اس نے کندھے سے بیگ اتارا اور کیمرہ نکالا۔ اور شوہر؟ وہ مسکراہٹ دبائے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زینیا نے آنکھیں گھمائیں۔ ذرا اپنا موبائل بھی نکالو اور مجھ بے قصور کو بلاک لسٹ سے نکال دو۔ جھکی ہوئے سر کے ساتھ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ نے میرے آرٹ کے متعلق جو کامنٹس دیے تھے اس پہ یہی بنتا تھا۔ یار میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بلیک اینڈ وائٹ تھیم کو ہٹا کر کچھ رنگین کرو۔ دنیا میں کتنے سارے رنگ ہیں اور تم 2 رنگ استعمال کرتی ہو۔ میں تو جس دن 7 سے 8 رنگ نہ دیکھوں میرا دن ہی نہیں گزرتا۔ رنگ، لوگ، باتیں، کوئی انسان اس سب کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ اس نے بھی اختیار جھرجھری لی۔ زینیا جواب میں کچھ کہہ رہی تھی، مہدی ناک سے کوڑے سنتا رہا۔ رنگ رخصت ہوئے، کہے دم توڑ گئے اور ویرانی ایک بار پھر غالب آئی۔ یہاں وہ کمر دیوار سے لگائے تنہا اور خالی ہاتھ تھا۔ سوچیں کہیں سے شروع ہوتی تھیں تو وہ زینیا تھی، اور جہاں کر ختم ہوتی تھیں وہ بھی زینیا حاکم ہی تھی۔ اس سفیدی سے تنگ آ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی پل دروازہ کھلا۔ مہدی نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ اس وقت کم از کم زرکون کی شکل تو بالکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہاں صرف زرکون نہیں تھا۔ آج 3 سے 4 لوگ ہاتھ میں مختلف چیزیں لیے اندر داخل ہوئے۔ دیوار کے ساتھ ایک سفید اسکرین لگائی گئی۔ ایک طرف سفید سٹول پہ سفید ہی رنگ کا پروجیکٹر رکھا گیا۔ آنے والے تمام لوگوں کے لباس بھی سفید ہی تھے۔ زرکون کے ہاتھ میں پاپ کارن کے 2 پیکٹ تھے۔ اس نے باقی سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود مہدی کے ساتھ جڑ کر بیٹھا۔ ایک پیکٹ اس کی گود میں رکھا اور دوسرا اپنے پاس۔ پروجیکٹر کی روشنی سفید پردے پہ پڑی تو وہاں بے رنگ منظر چل پڑا۔ مہدی دم ساتھ گیا۔ میں نے سوچا تمہیں بتاؤں گا تو تم یقین نہیں کرو گے، لیکن اگر تمہیں دکھایا جائے تو ظاہر ہے تم یقین کرو گے۔ وہ بڑے ہی مزے سے کہتے ہوئے پاپ کارن منہ میں ڈال گیا۔ مہدی بدستور پردے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں ہر شے بے رنگ تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑا تھا، اس نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ اسی لمحے گولی چلی اور مہدی کے سینے میں آ کر پیوست ہوئی۔ اس کے جسم کو دھکا لگا۔ اسی پل میں 2 اور گولیاں چلیں اور اس کے جسم میں سوراخ ہوئے۔ مہدی کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے تک گیا تھا تو یہ درد وہی تھا۔ نائس شاٹ۔ زرکون نے 3 انگلیاں ہتھیلی پہ مارتے گویا تالی بجائی ہو۔ اگلے منظر میں اس نے زینیا کو آگ لگی عمارت کے اندر بھاگتے ہوئے دیکھا۔ مہدی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا وہ وقت کو پیچھے لے کر جاتا، بس ایک بار اس سے کہہ پاتا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنا پڑے گا لڑکی بہادر ہے، کہاں سے ملی؟ اس نے گردن پھیر کر مہدی کو دیکھتی ہوئی دلچسپی سے پوچھا۔ مہدی نے اسے نہیں دیکھا، وہ اسکرین دیکھ رہا تھا جہاں ریسکیو ٹیم کے 2 مرد زینیا کو باہر لا رہے تھے۔ اس کے بازو پہ کوئی زخم تھا، اس کا لباس جل گیا تھا، اس کی آنکھوں میں جلن اتر رہی تھی۔ مہدی کو یوں لگا جیسے اس کے جسم پہ چونٹیاں رینگ گئی ہوں۔ میرا نے اسے تھپڑ مارا، اس کے ہاتھ کی مٹھی بھینچ گئی۔ وہ روتے ہوئے ایک ایک کو مہدی کے زندہ ہونے کا یقین دلا رہی تھی، اور یہاں اسے اس کی محبت، اس کی دلیری دیکھ مہدی کی آنکھوں میں پانی کے قطرے جمع ہوئے۔ کئی بار انسان کی اپنی تکلیفیں بے حد ثانوی رہ جاتی ہیں۔ اگلا منظر جان لیوا تھا۔ قیس کمبیر نے اس کے گلے پہ اپنے دونوں ہاتھ جمائے۔ مہدی کمبیر کے لیے یہ لمحہ نیری موت تھا۔ ساری دنیا آگ بن گئی، پھر راکھ اور پھر دہکتے گولے، ایسے کوئلے جنہیں مہدی کے دل پہ مسلا گیا تھا۔ اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف کیا ہو سکتی تھی؟ کوئی اس کی بیوی پہ بھری محفل میں اس پہ ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ کیا وہ اتنا کمزور تھا کہ اپنی عورت کی حفاظت نہیں کر پایا؟ وہ سارا کا سارا خاکستر ہوا۔ اس کے بعد تو وہ جیسے سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ میں قیس زمان کمبیر، مہدی کمبیر کے لیگل گارجین کے طور پہ زینیا حاکم کو اپنے بھائی کے قتل کے الزام میں نامزد کرتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا، اور مہدی سن رہا تھا ساکت شل۔ کون سا تعلق کہاں آ کر ٹوٹ رہا تھا؟ کون سے چہرے کہاں آ کر کسی جانور کا روپ دھار رہے تھے؟ پولیس افسران کے نرغے میں وہ کیمرہ اور فلیشز کے درمیان تھی۔ سوشل میڈیا پہ کیے ہوئے کامنٹس کی جھلکیاں سامنے آئیں، لوگوں کی زہر اگلتی زبان، زینیا کی وہ ناقابل بیان حالت۔ مہدی کمبیر کو اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز نے اتنا متاثر نہیں کیا تھا جتنا اسکرین پہ گزرتے، آگے بڑھتے، چلتے بدلتے منظر کر رہے تھے۔ اس کی روح تک متاثر ہو رہی تھی۔ اگلے منظر ٹکڑوں میں تقسیم شدہ تھے۔ وہ عدالت کی راہداریوں میں تھی، وہ کیمروں کے سامنے تھی، کبھی وہ پولیس کی گاڑی میں تھی، اس کے سر سے دوپٹہ سرکا، چہرہ واضح ہوا، وہاں زخم تھے، ویسا ہر زخم اسے اپنے دل پہ نقش ہوتا محسوس ہوا۔ اگلے منظر میں وہ پولیس کی تحویل سے غائب ہو گئی تھی۔ مہدی بھی اختیار آگے ہوا، یوں جیسے اب کچھ اچھا ہونے والا ہوگا، مگر نہیں۔ اگلے منظر میں پولیس اس کے قتل ہو جانے کی اطلاع دے رہی تھی۔ غیرت کے نام پہ قتل۔ سبز آنکھیں جامد ہو گئیں، ہر حرکت، ہر گردش تھم گئی۔ کسی نے مہدی کے سینے سے دل نکال کر اسے رون دیا تھا، اور یہاں اسکرین ایک بار پھر سفید ہوئی۔ مہدی نے تیزی سے گردن موڑ کر زرکون کو دیکھا۔ مجھے دیکھنے دو، اب کہاں ہے وہ؟ بند کیوں کیا ہے اسے؟ واپس چلاؤ۔ وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا، یہ سب کس نے کیا ہے؟ میری بیبی کو کیسے فریم کر سکتے ہو تم لوگ؟ چلاؤ اس کو، وہ کہاں ہے مجھے بتاؤ۔
گھٹنوں کی بل اٹھ کر اس نے زرکون کی گریبان پکڑنے چاہے مگر وہ اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہوئے سے دور ہٹا گیا تھا۔ مہدی گرا، اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی۔ اس بار زرکون نے اس کی پسلیوں میں ضرب دے ماری۔ یہ وارکاری تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی ساری دنیا تھم گئی، آوازیں، منظر، گردش، سب تھم گیا۔ زرکون اسے گالیاں بک رہا تھا، مہدی نہیں سن پا رہا تھا۔ اس نے اپنے سینے میں آگ لگتے ہوئے محسوس کی۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور دماغ میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں۔ ضرب نے واقعی سزا دی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اگر دوبارہ تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مہدی کمبیر۔ وہ نیچے جھک کر اس کے جبڑے کو ہاتھ میں لیے کہہ رہا تھا۔ یہ سفید کمرے، یہاں بہت جلد تم سیکوینس کھو دو گے، قوت ارادی کھو دو گے، وقت کا حساب بھی۔ پھر تمہیں انزائٹی ہوگی، اس کے بعد تم ہیلوسینیٹ کرو گے، پھر اپنی یادداشت کھونے لگو گے۔ یہ جگہ، یہاں تم پاگل ہو جاؤ گے اور تم یہی ڈیزرو کرتے ہو۔ تمہاری بیوی اب تک تو کہیں غرق ہو چکی ہوگی، اس کا انتظار اور یہاں سے نکلنے کی امید چھوڑ دو۔ بوٹ سے اسے ٹھوکر مارتے وہ کمرہ چھوڑ گیا تھا۔ مہدی بند ہوتی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کیا وہ واقعی بھول جائے گا وہ کون ہے؟ کیا وہ واقعی امید چھوڑ دے زینیا حاکم سے دوبارہ تعلقات ہوں گے؟ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اور یہ ایپیسوڈ تو بہت زیادہ ایموشنل تھی، سب غلط ہو رہا ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ براق کر رہا ہے۔ براق سیریسلی یار، کیا کر رہے ہو براق تم؟ اچھا، اس کو غصہ ہے کہ شہزل سے شادی ٹوٹ گئی ہے، اس نے پکچرز اس کو بھیجی ہیں اور کیس نے اس کو پکچرز بھیجی ہیں تو ان سے بدلہ لے رہا ہے۔ بھائی تم اپنے کام بھی تو دیکھو نا، انہوں نے غلط تو نہیں پکچرز بنائی، تم نے وہ کام کیا ہے تو تب چلو یہ تو ٹھیک ہے، شادی والے دن بھی تم کسی اور عورت کے ساتھ تھے، اپنی غلطی نہیں نظر آ رہی تمہیں؟ چلو شہزل کو اب نہ پتہ چلتا، شادی کے بعد پتہ چل جاتا، پھر کیا ہوتا؟ یار یہ سارے سائیکو ہیں۔ وہ کیسے بدلہ لے رہا ہے اور اس کو زینیا کیوں چاہیے؟ وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا اپنے دادا کو کہ مجھے وہ بھی چاہیے جو چیز کیس کی ہے۔ یار ساری دنیا بیچاری زینیا کے پیچھے پڑ گئی ہے اور اس کو سفید کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کے ہی چکر آ رہے ہیں کہ سب کچھ سفید ہو یہ، اور بیچارہ اب ٹریپ ہوا ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے زینیا مر گئی ہے، زینیا کو کہہ رہے ہیں کہ مہدی مر گئے، اور کیس اس نے نہیں مروایا اس کو۔ یار وہ بہت پیار کرتا تھا، وہ اس کو مار نہیں سکتا تھا، لیکن جب اینڈ ٹائم پہ اس کو پوچھا گیا کہ ماریں کہ نہیں تو اس نے کہا ہاں مار دو۔ اب وہ رو بھی تو رہا ہے اتنا، لیکن سب کو تنگ بھی تو اتنا کر رہا ہے، کونز کو تنگ کر رہا ہے۔ چلو کونز کی جو تھیراپی ہے وہ تھوڑا سا کام لا رہی ہے، گڈ، یہ اچھا تھا۔ اور زینیا دوسرے ملک میں اب کیا کرے گی؟ یار ٹائم فاسٹ فارورڈ ہو جلدی سے، اور بس ختم ہونے والا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ ناول یہ 14 چیپٹر ہے نا، اور ٹوٹل اس کے 16 چیپٹر ہوں گے، تو ایک 15واں بھی نیکسٹ آئے گا اور ایک 16واں آئے گا، بس پھر ختم۔ اور ہر چیپٹر کی 3 ایک ایپیسوڈز بنتی ہیں۔ چلیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ اللہ حافظ۔